جو مغرب نے انسان کا جو تصور کیا ہے وہ ایک ایسا درندہ ہے کہ کبھی روئے زمین پر نہیں پڑے. شرائع صرف ایک شریعت نہیں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام شرائع، تمام نبوتوں کے خلاف ایسی بغاوت کبھی نہیں ہوئی. تو ہم تو کہتے ہیں بھائی صاحب آنکھیں کھولیں اور سمجھیں ذرا دعوت کسے کہتے ہیں. آپ کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ اخوانی تحریک سے متاثر ہیں. زمانہ مشرک بھی ہے لیکن بتوں کی پوجا بھی نہیں ہوتی ہے، تو لا محالہ جو ظلمات آپ کے دور کی ہیں آپ کو جو ہے نا ان کو سمجھنا ہے تو ہی آپ کی دعوت ریلیونٹ ہوگی، مؤثر ہوگا. تو ہی آپ کی دعوت جو ہے نا سرے سے لوگوں کو سمجھے گے کہ یہ ہم سے کوئی تقاضا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ہمیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے ایک دفعہ دوبارہ سے استفادہ کرنے کی ضرورت بالکل ہے. پڑ رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ نوجوانوں میں ان کے حوالے سے بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ بھی شاید ایک شدت پسند تھے. اصل مصیبت کی جڑ یہ مولویوں کا وہ ڈسکورس ہے جو ناموس رسالت کو سرے سے ایک سینسیٹیو مسئلہ بناتا ہے. لوگوں کے ہاں اس مسئلے کی سینسیٹیوٹی ختم کر دو اور لوگوں کو کہو بھائی کو بندہ اللہ کو گالی دے، رسول کو گالی دے، تم نے کچھ نہیں، مطلب جذبات میں نہیں آنا، یہ مسئلہ جذبات کا نہیں ہے. وہ چاہ رہے ہیں ہم اس پہ آ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے زمانہ وہ مغرب کا مقلد ہے، اور یہ تو خالی صاحب پیٹتے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، نذیر اکبر آبادی صاحب جو ہیں وہ بیچارے مطلب پیٹتے گئے ہیں یہ کہ جی آپ مغرب کے مقلد ہیں. ابھی ہمارا دعوت کا اسلوب جو اس پاکستان میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی تفسیر باقاعدہ حدیث سے ہے علیکم بالجماعہ، اور جماعت سے مراد سب مسلمانوں کا ایک ہونا ہے، اکٹھ ہونا ہے. تو ہمارے ہاں تو ٹولے ہونے کو جماعت کہہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، نہض اسٹوڈیو کے پروگرام بزم علماء کی ایک نئی نشست میں میں ہوں حافظ خبیب. ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت بطور مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ ایک داعی بھی ہیں. ان کا تعارف ایک مفکر کی حیثیت سے بھی کروایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ مصنف بھی ہیں، کافی زیادہ کتب لکھ چکے ہیں. اس کے علاوہ وہ امریکہ میں ایک ادارہ بھی چلانے کا تجربہ رکھتے ہیں. کافی موضوعات کے اوپر لکھ چکے ہیں، خصوصاً ریاست کے حوالے سے کچھ کتب ہیں ان کا انہوں نے ترجمہ کیا. پھر پچھلے دنوں ایک امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کا ترجمہ کیا. ایک تو خلافت و ملوکیت ہم سنتے آ رہے ہیں مولانا مودودی رحمہ اللہ کی، لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بھی کتاب کا انہوں نے ترجمہ کیا. آج انشاءاللہ ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی سوالات کریں گے، اور خصوصاً امام ابن تیمیہ کی کتاب خلافت و ملوکیت کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے کہ اس میں انہوں نے کیا فرق پایا. تو شیخ جزاک اللہ، آپ تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. شیخ، بزم علماء کا مقصد عوام تک سوشل میڈیا سے جو استفادہ کرنا چاہتے ہیں صحیح علماء اکرام کا تعارف پہنچانا ہوتا ہے تاکہ وہ ان سے سیکھ سکیں، بجائے اس کے کہ آج کل آپ کو پتہ کافی زیادہ لوگ جیسے محمد علی جہلمی کی مثال ایک لے لیں، اور اس طرح کے بہت زیادہ جو کتابیں پڑھ کے، جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا کہ حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے کہ آپ سو کے اٹھیں اور حدیث پڑھنا شروع کر دیں، تو وہ پڑھ کے تو آگے جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو پھر نوجوان گمراہ ہوتے ہیں. تو اس کا مقصد تھا کہ ہم عوام تک جو پختہ علماء کرام ہیں ان کا تعارف کروا دیں تاکہ ان سے سیکھ سکیں. تو اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آپ ماشاءاللہ ادھر موجود ہیں. سب سے پہلے شیخ آپ اپنا خاندانی پس منظر، اپنا نام اور تعارف جو آپ کروانا پسند کرتے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بہت شکریہ حافظ خبیب صاحب آپ کا اور نہض اسٹوڈیو کے باقی سارے منتظمین کا کہ انہوں نے یہ ایک اچھا موقع دیا بہت سارے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں سے مخاطب ہونے کا آپ کے ذریعے سے. میرا نام حامد ہے، حامد ابن کمال الدین. میں سرگودا، ہمارا ایک سرگودا سے کوئی 30 کلومیٹر پہ جنوبی سائڈ پہ واقع ہمارا ایک گاؤں ہے. تو 66 میں میری پیدائش وہیں پہ ہوئی. میرا خاندان ایک دینی علمی خاندان
شمار کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اہل حدیث دنیا میں حافظ عبداللہ بہاولپوری صاحب جی جی خاصا جانا پہچانا نام ہے، وہ ہمارے ماموں ہوتے ہیں اور سسر بھی ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور مطلب یہ تینوں بھائی بہن جو ہیں مطلب حافظ تھے، اور انہوں نے ہم سبھی بہن بھائیوں کو بچپن میں ہی حفظ کروایا۔ حفظ میرا جو ہے وہ ماں کے ساتھ ہی ہوا ہے، مجھے کہیں باہر موقع موقع نہ تو موقع نہیں ملا، یا پھر یہ ہے کہ میں سب سے چھوٹا تھا، شاید لاڈلا ہوں گا، تو اس وجہ سے وہ کسی قاری کے سپرد نہیں کیا گیا مجھے۔ تو گھر سے میں نے والد سے کیا۔ یہ لوگ ہجرت کر کے آئے تھے مشرقی پنجاب سے، روپڑ ہمارا پرانا بیسیکلی علاقے کی نسبت سے روپڑی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اچھا، تو مطلب ہے کہ ایک ایسا مذہبی سب پس منظر ہمارا رہا ہے، اور شروع میں ظاہر ہے ہمارے شاید گفت و شنید میں مزید بھی ہوا، مطلب ایک تھوڑی سی جو شدت ہوتی ہے مسلکی، وہ ہمیں گھٹی میں ملی تھی۔ حافظ اللہ صاحب کا آپ کو بتایا، ان کا مشہور رسالہ اہل حدیث کے نماز غیر اہل حدیث کے پیچھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بعد میں مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو ہم نے ری وزٹ کیا، اور ان ساری چیزوں کو میں نے چھوڑ دیا، لیکن یہ تھا کہ ایک زمانہ ہمارا ایسے ہی رہا، ایک بہت پکا ٹھکا اہل حدیث جو اس کے علاوہ کسی چیز کو حق نہیں جانتا، بلکہ صاف باطل مطلب جانتا ہے۔ تو ایک بڑے ہی کٹر مذہبی اور دینی جو ہمارے جو ویلیوز ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ الحمدللہ یہ وابستگی ہمیں ملی اپنے گھر سے، اپنے والدین سے، خاص طور پہ ہمارے آئیڈیل حافظ اللہ صاحب تھے، ماموں۔ ہمارے گھر میں واحد وہ بڑے عالم تھے تو وہ وہی تھے، تو ہماری سب کی انسپریشن بچپن سے، ہمارے سارے بہن بھائیوں کی، وہ ہمارے ماموں ہی تھے۔ اور مطلب وہ جو شوق پیدا ہوا نا کہ ہم بھی کچھ بنے، دین میں کچھ کریں، تو وہ صرف اس وجہ سے کہ گھر میں ایک بڑی شخصیت کو دیکھا اور ان کا ادب احترام ہوتا ہوا دیکھا، تو پھر خود نہ کرے کہ ابھی بندہ ہو تو پھر ایسا ہی ہو۔ تو یہ چیز ہمیں ملی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، دین کی طرف کو رغبت۔ تو خاندانی پس منظر تو مطلب بس اتنا ہی کہہ لیں۔ اس کے بعد ایک کسی قدر آپ سربراہ شخصیت کہہ لیں، ہمارے بڑے بھائی صاحب ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ بھی ہمارے ماموں سے ہی سارے جو ہے نا وہ انسپائرڈ تھے، اور ان سے ہی انہوں نے بہت کچھ سیکھا پڑھا، اور وہ جو جذبہ ہوتا ہے وہ لیا۔ تو لیکن میں وہ گھر میں سب سے بڑے وہ ہیں حافظ سعید صاحب، اور سب سے چھوٹا میں ہوں بہنوں بھائیوں سب میں۔ تو ہم نے تو بچپن میں آنکھ کھولی تو مطلب گھر میں دو عالموں کو پایا، ایک ہمارے ماموں اور ایک ہمارے بھائی صاحب، ماشاء اللہ۔ تو اور ظاہر سی بات ہے مطلب ماموں سے جو علمی استفادہ تھا وہ مطلب کسی قدر ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ ظاہر وہ بھاولپور میں رہتے تھے، ہم سرگودا میں تھے، لیکن یہ کہ بہت ساری جو علمی جو تھی نا رہنمائی، وہ مجھے تو کم از کم گھر میں اپنے بڑے بھائی سے ملی، اور ایک عرصے تک یہی تھا کہ بھئی جو راہ ہمارے بڑے بھائی کی ہے وہ ہماری ہی ہونی چاہیے۔ تو یہ خاندانی پس منظر مختصر سا اتنا ہی ہے۔ شیخ، آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ نے حفظ کیا اپنی والدہ ماجدہ سے، اور یہ تو ڈبل سعادت والی بات ہو گئی، ایک والدہ اور اوپر سے آپ کی استاد بھی۔ تو شیخ، اس کے بعد آپ نے جو باقاعدہ تعلیم کا آغاز پھر دنیاوی تعلیم سے کیا، یا پھر وہ دینی تعلیم کو ہی کنٹینیو کیا؟ ہاں مطلب میں نے قرآن مجید کا بڑا حصہ حفظ کر لیا تھا، پھر مجھے اسکول میں ڈالا گیا، چھٹی جماعت میں ڈالا گیا، وہ تیاری ویاری کروا کے میں 8ویں تک پہنچا، میرا 13 سال عمر تھی میری، تو میرا قرآن مجید حفظ ہو گیا تھا۔ پھر 8ویں جماعت کر کے وہ گاؤں میں صرف مڈل تک ہی تھا اسکول، تو ہمارے بڑے بھائی یہاں پہ لیکچرر تھے، تو مجھے ان کے ساتھ ان کے ہاں بھیج دیا گیا کہ میں کدھر لیکچرر تھے؟ انجینئرنگ یونیورسٹی میں صحیح سے اسلامیات کے لیکچر تھے، تو پھر میں 9ویں جماعت میں یہاں پر داخل ہوا۔ اچھا، وہ ماشاءاللہ کیونکہ اپنا ان کا ایک دینی وہ بھی تھا، رجحان بھی تھا، اور علماء کے ساتھ ان کا اچھا بھی تھا، تو انہوں نے یہ جو دھرمپورہ میں مدرسہ اہل حدیث تھا، اس وقت لوگ کو ورک شاپ منتقل ہو گیا ہے، اس زمانے میں جو دھرمپورہ کی مسجد تھی وہاں پر ہوتا تھا، تو مجھے انہوں نے پابند کیا تھا بعض اساتذہ سے ٹائم لے کر کہ وہ مدرسے کا کورس جو ہے وہ میں اسکول سے چھٹی کر کے آؤں گا تو میں ادھر پڑھوں گا، تو 2 سال پھر میں ادھر پڑھتا رہا ہوں۔ صحیح ماشاء اللہ۔
اس کے بعد پھر میرا داخلہ ہو گیا تھا گورنمنٹ کالج لاہور میں. تو پھر وہ ان دنوں خطیب تھے مدرسہ غزنویہ میں، جو وہ ہے نا مسجد ساتھ، وہ تقویۃ الاسلام. تو وہ خطیب تھے، تو مطلب اپنی اس حیثیت میں دائرہ دوستیاں ہوتی ہیں بندے کی. تو وہاں کے اساتذہ سے بھی میرے لیے ٹائم، تو 2 سال پھر میں وہاں پر پڑھتا رہا ہوں. کالج سے فارغ ہو کے تو پھر میں پڑھتا رہا ہوں وہاں پہ. 83 میں پھر میرا ایف اے مکمل ہو گیا تھا، تو پھر میں اسلامک یونیورسٹی میں چلا گیا. اسلامک یونیورسٹی جو ہے وہ ایک مدرسہ ہی ہے، اور خاص طور پر اس وقت جو عبداللہ اعظم صاحب کے دور کی مطلب وہ تھی. عرب اساتذہ بہت بڑی تعداد میں اس وقت تھے، اور جو طلباء تھے وہ بھی بیرون کے طلباء، پاکستانی طلباء کے تقریباً میرا خیال ہے 30-40% بیرونی طلباء ہی تھے. مطلب تھے تو مطلب کچھ عرب ملکوں کے تھے، اور کچھ جو انڈونیشیا، ملائیشیا وغیرہ، تھائی لینڈ وغیرہ، مالدیپ وغیرہ کے تھے. تو ہم سارے عربی بولتے تھے. مطلب میری بنیادی طور پر عربی کی طرف کو غیر معمولی رجحان کی جو ہے نا وہ صورت جو ہے نا وہ اسلامک یونیورسٹی، اس زمانے کی اسلامک یونیورسٹی جو ہے نا وہ بن گئی. تو اس کے بعد سے لے کر میں نے جو پڑھا، میں نے پھر عربی میں پڑھا. اس دور میں بھی یہ تھا کہ ہمارے کچھ طلباء جو ہیں انہوں نے پروگرام بنا کر وہ حدیث پڑھنے کے لیے حافظ بن وحید اظہر صاحب کے ہاں جاتے تھے. وہ پنڈی میں ہوتے تھے. پنڈی میں ہوتے تھے. تو ہم ہفتے میں 2 دن جا کر ان سے مطلب حدیث پڑھتے تھے کہ چلیں یہ جو بالکل ایک ہمارے جو ہوتے ہیں نا کلاسیکل علماء، کیونکہ اسلامک یونیورسٹی میں ہم پڑھے تو ظاہر ہے ضرور وہاں پر سارے ازہر کے اساتذہ تھے. علم وغیرہ کے حوالے سے تو ماشاءاللہ مطلب بہت بڑا ان کا رسوخ ہوتا ہے، لیکن ہوتے مطلب کسی قدر ماڈرن ہیں. بلکہ ہم نے تو پہلی بار دیکھا کہ حدیث کا استاد ہے، اور حدیث میں میرا خیال ہے کم ہی کوئی آدمی اس کے پائے کا ہوگا، لیکن کلین شیف حدیث کا عالم ہم نے تو زندگی میں پہلی بار ہمیں یہ دیکھنے کو ملا. پھر فقہ میں غیر معمولی تھی. لیکن یہ ہے کہ وہی جو مطلب اظہر کا وہ ایک سٹائل تھا، تو یہ صرف اپنی جو ہے نا وہ ایک روایتی چیز کو برقرار رکھنے کے لیے کہ علماء کا وہ ٹچ بھی ملنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو ہمارے کچھ طلباء تھے یونیورسٹی میں جن کو شوق تھا کہ ہمارے جو پرانی طرز کے علماء اور مشائخ ہیں ان سے بھی کسب فیض کیا جائے. تو پھر جو ہے نا میرا خیال ہے کوئی 1.5 سال ہم ان سے مطلب حدیث پڑھنے جایا کرتے تھے. حافظ بن وحید اظہر صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے. کچھ تھوڑا سا اصول فقہ پھر انہی طلباء نے ایک پروگرام بنایا اور حافظ عبدالرشید اظہر صاحب سے ٹائم لیا. وہ پھر ہم شام کو ان کے پاس بھی کچھ 6-8 مہینے ہم نے اصول فقہ کے حوالے سے کچھ ان سے مطلب استفادہ کیا تھا. لیکن اس کے بعد پھر میری بہرحال جو تعلیم ہے حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی، وہ ساری اسلامک یونیورسٹی میں ہی ہوئی ہے. ہاں اس دوران میں یہ بھی ہوا کہ میں نے وفاق المدارس السلفیہ کا جو ہے وہ عالمیہ کا جو ہے وہ بھی امتحان دیا. مطلب الحمدللہ اس میں ہمیں شہادت مل گئی. تو یہ تو پھر مطلب یوں ہی ہوا. لیکن یہ تھا کہ عربی کا ہمیں وہ جو تھا نا اس میں پھر اللہ کا شکر اتنا ہوا کہ ہم نے عربی سیکھی ہے. بلکہ گھر میں ہم عربی بولتے ہیں بچوں کے ساتھ. ہم گھر میں ہماری سرکاری زبان عربی ہی ہے. اس وجہ سے کہ وہ مطلب عربی سے میرا ایک خاصا، بلکہ یہ ہے کہ عربی صحافت میں لکھتا بھی رہا ہوں. یونیورسٹی سے جیسے ہی فارغ ہوا، اس زمانے میں افغان جہاد وغیرہ کے حوالے سے تھا، تو ایک صحافتی ادارے سے میں منسلک ہو گیا تھا. بلکہ میری عربی کی بہت اچھی لرننگ شاید اسی وجہ سے ہوئی. اور مطلب صرف اتنا نہیں کہ عربی، بلکہ وہ تھا کہ عالم عرب کے جو ہے نا احوال اور جو وہاں پر بحثیں ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے بہت سارے نوجوان شاید یہ چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا بر صغیر جو ہے اب ایک بڑے عرصے سے جو عرب میں جو افکار آ رہے ہوتے ہیں اور جو تحریکیں چل رہی ہوتی ہیں اور جو بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں، اس کا سپل اوور ہوتا ہے جو پاکستان پہنچتا ہے کچھ سالوں کے بعد. پھر وہی بحثیں جو ہیں اب وہ جو ہے نا وہ سروری اور مدخلی کون جانتا ہے، وہ ساری وہاں کی بحثیں. مدخلی یہاں کہاں ہوتے ہیں؟ بہت اہم بات کی آپ نے. تو وہاں سے
تو وہ یہ تھا کیونکہ میں عرب صحافت سے منسلک ہو گیا تھا اور عرب کی جو آپ ان حالات سے واقف تھے؟ جی، وہ ساری چیزیں پڑھنا اور تب میں ٹرانسلیٹ کرتا تھا بہت سارا کچھ. وہ اللہ کا شکر ہے بہت قریب سے جو ہے نا عرب کی فکری دنیا کو پڑھنے کا یہیں پاکستان میں رہتے ہوئے ہی مجھے خاصا موقع ملا. تو وہاں سے شاید میرا سفر جو ہے نا جو شاید اس کو کئی اشرے لگتے وہ چند سالوں میں مکمل ہو گیا، کیونکہ وہ ابتدائی عمر میں اگر آپ کو ایسے ایک موقع مل جائے تو آپ خاصا سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ لرننگ کی پھر جو ہے نا وہ کیپیبلٹی وہ بعد میں پھر کم ہوتی چلی جاتی ہے. پھر جہاں پہ بندے کا اونٹ بیٹھ گیا سو بیٹھ گیا، تو بلوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ میں اسلامک یونیورسٹی میں گیا ہوں، 17 سال کی عمر تھی میری، تو مطلب ٹین ایجر تھا ابھی میں. تو مطلب وہاں سے اللہ کا شکر اس طرح کا. اور پھر ایک جو بڑا وہ اہم میرا خیال ہے میری لرننگ کے حوالے سے جو ایک بڑی قابل ذکر بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک یونیورسٹی میں اس زمانے میں جو طلباء بیرون سے آتے تھے، یہ بعد میں وہ میرا خیال ہے رحمان ملک صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان میں جو ہے نا بنیاد پرستوں کا سب سے بڑا اڈا اسلامک یونیورسٹی ہے. یہ مطلب انہوں نے کہا تھا، اور ویسے غلط نہیں کہا بائی دا وے، مقصد ان کا مطلب خراب ہی لگتا ہے، لیکن بات ٹھیک تھی. وہ مطلب ہوا یوں تھا اصل میں کہ اس زمانے میں نا یہ میں اسلامک یونیورسٹی میں گیا ہوں 83 میں. اچھا یہ وہ تھا کہ اس وقت افغان جہاد جو سوویت یونین کے خلاف ہو رہا تھا وہ پیک پر تھا. اچھا اس زمانے میں تھا یہ کہ خود بہت سارے اساتذہ بھی جو بیرون ملک سے آتے تھے وہ اصل میں جہاد کے شوق میں انہوں نے پاکستان میں نوکری کی تھی. اچھا کہ یہاں موقع ہمیں ملتا رہے گا، جہاد سے منسلک رہیں گے، اور مطلب اپنے یہاں پر پائے جانے کا ایک بہانہ بھی بن جائے گا کہ جی یہاں پر میں تدریس کر رہا ہوں اور یونیورسٹی میں استاد ہوں. کئی سارے اساتذہ جن میں سب سے سر فہرست عبداللہ اعظم کا نام تو کون نہیں جانتا، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی سارے مطلب اساتذہ تھے. سارے وہ اس طرح کے ازہری نہیں تھے، وہ جس طرح کی میں نے وہ آپ کو بتایا سارے اس طرح کے نہیں تھے. بہت بہت پابندے شریعت مطلب حلیے تک میں مطلب ایسے اساتذہ بھی تھے. کچھ جارڈن کے تھے، کچھ فلسطینی تھے. تو اچھا لیکن جو اسٹوڈنٹس تھے نا وہ بہت بڑی تعداد میں تھے. وہ اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ انہوں نے لیا ہی اس لیے تھا کہ یہ ملک اس وقت جہاد کی جو ہے نا کا بیس کیمپ بنا ہوا ہے. تو وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جہاد میں بھی جاتے تھے. تو پھر ہوا یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو جہاد سے منسلک نوجوان تھے ان کے آگے بہت ساری جماعتیں ہوتی ہیں، کوئی اخوان سے ہے، کوئی سلفی ہے. اب سلفی میں بھی کئی سارے قبیلے ہیں نا، آپ کو علم ہی ہے. ہاں بالکل. تو مطلب کئی سارے اچھا وہ ہر قبیلے کا جو ہے نا پھر وہ مطلب کہ وہ حزب تحریر کے پھر مطلب کچھ تکفیری رجحانات تک کے سارے قسم کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس وقت اسلامک یونیورسٹی میں موجود ہوتے تھے. اور حقیقت ہے ہمارے تو بالکل شروع میں ایسے آنکھیں کھل گئی کہ اچھا یہ کیا ہے، کیونکہ یہ ساری بحثیں ہمارے پاکستانیوں کے لیے تو بالکل ہی نہیں تھیں. تو مطلب اس وجہ سے نا وہ جو ایک انسائٹ بندے کو چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں مل گئی. تو ہمیں وہ جو لرننگ ہماری ہوئی ہے اسلامک یونیورسٹی میں، ٹھیک ہے ہم نے تفسیر پڑھی، ہم نے حدیث پڑھی، ہم نے فقہ پڑھی، وہ تو لرننگ تھی جو مطلب باقاعدہ لرننگ جسے آپ کہتے ہیں وہ ہے. لیکن یہ جو لرننگ تھی نا جو مطلب ایسے طلباء کے موجودگی میں ایسے بہت سارے نوجوان ہاسٹل میں ان کی لمبی لمبی گرما گرم بحثیں ہوتی تھی. ہم بچے تھے ابھی، ہم تو صرف سنتے تھے، مطلب ہمارے پاس تو کوئی ایسی وہ تھی نہیں اس وقت کہ ہم کچھ کہیں بولیں. تو لیکن یہ تھا کہ یہ لرننگ کا ایک بہت اچھا موقع تھا. تو لرننگ کئی سارے ڈائمنشن سے مطلب کرنے کا موقع مجھے اسلامک یونیورسٹی میں ملا. میرا یہ خیال ہے کہ اگر مجھے اسلامک یونیورسٹی میں اس زمانے میں، اب اسلامک یونیورسٹی آج بھی موجود ہے لیکن شاید وہ کچھ اب وہاں پر نہیں ہے جو اس زمانے میں ماحول نہیں ہے. جی یونیورسٹی بلڈنگ تو بھی موجود ہوگی، ظاہر ہے اس طرح کے اساتذہ ہوں گے. نہیں وہ سارا ایک تھا نا وہ اس طرح کا مطلب ہے. پھر ضیاء الحق کا زمانہ تھا، ویسے ضیاء الحق صاحب نے ویسے ہی مطلب ہے پاکستان کو جہاد کا مرکز بنایا ہوا تھا. تو وہ جو سارا جہاد ہو رہا تھا وہ کوئی ریاست کے مخالف عناصر تھوڑی کر رہے تھے، ریاست کے پروردہ عناصر جو ہے اس وجہ سے تو گالیاں کھا رہے ضیاء الحق صاحب ابھی تک لبرل سے کہ انہوں نے ہی یہ مصیبت ڈالی ہوئی ہے پاکستان کو. یہ کلاشنکوف کلچر لانے والے جو ہیں وہ ضیاء الحق صاحب ہیں. تو میں یہ تھا کہ یہ کئی سارے حوالوں سے جو لرننگ ہوئی ہے اس کی روزات تھوڑی سی میں آپ کو سنا رہا تھا کوئی طریقے سے ہوا ہے. شیخ ڈاکٹر زبیر صاحب آپ جانتے ہوں گے، ڈاکٹر زبیر تیمی صاحب، انہوں نے بڑی اچھی بات کی، مجھے ان کو بڑی اچھی بات لگی. انہوں نے کہا جی کہ ایک طرف جب
ٹی ٹی پی کا دور آیا تو اداروں نے ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا، پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ ہو گئی، ضرب عضب شروع ہوا۔ لیکن اب جو یہ لبرلز کی طرف سے جو جنگ جاری ہے ابھی، اس کے خلاف کون کھڑا ہو؟ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے خلاف بھی آپ اسی شد و مد کے ساتھ کھڑے ہوتے، تو پھر ابھی جو مذہبی شدت پسندی دیکھنی آ رہی ہے، یہ اصل میں رد عمل میں ہے، تو یہ ہمیں اس کا سامنا ہی نہ کرنا پڑتا۔ یہ سوال تو بالکل صحیح اٹھایا انہوں نے، لیکن یہ ہے کہ اس کا جواب بھی بہت واضح ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کے بڑے زندہ ہیں، لبرلز کے بڑے جو ہیں نا وہ زندہ ہیں، صحیح۔ اس وجہ سے آپ ان کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ جو یہ دیندار ہیں ان کا کون ہے بڑا؟ ہماری خلافت ختم ہو چکی، ہمارا سارا کچھ جو ہے وہ جا چکا، اور یہ سارے جو ہے نا تو انہی کے کاسا لیس ہیں، تو اس وجہ سے ان پر تو چڑھ دوڑنا بڑا آسان ہے۔ آپ نے وہ دیکھا ہوگا، مطلب جو بیچارہ مسکین غریب ہوتا ہے اس پر چڑھائی کرتے ہیں ہر بندے ہی، اور اس وقت آپ کو اصول اور قوانین بھی بہت یاد آتے ہیں۔ جب آپ نے غریب کو مارنا ہوتا ہے آپ کو قانون بہت سارے یاد آتے ہیں اس وقت، اور وہی قوانین ہوتے ہیں، مطلب وہ تکڑا ہے آپ دیکھتے بھی نہیں، ادھر کو دیکھنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے۔ تو یہ تو بالکل صحیح سوال، بالکل صحیح اٹھایا ہے، لیکن میرے خیال اس کا جواب بھی شاید بہت واضح ہے۔ عبداللہ اعظام صاحب کا ایک خط بھی وہ کافی فیمس ہوا تھا، یا عبد الحرمین لو ابصرتنا، یہ عبداللہ ابن مبارک کے شعر ہیں نا، یہ عبداللہ ابن امام عبداللہ ابن مبارک کے شعر ہیں، وہ اس کے بہت حوالے دیتے تھے عبداللہ اعظام صاحب، اور دراصل وہ علماء کو مطلب یہ کہا کرتے تھے کہ تمہارا جو ہے نا وہ اصل کردار مطلب یہ ہے کہ تم امت کو جو ہے نا وہ جہاد پر کھڑا کرو، یعنی نماز روزہ پر اکتفا کر لینا، اور تراویحیں آ گئی ہیں تو جناب آپ نے اس پر وہ کر لیا ہوا ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے جس کے دم سے اسلام دنیا میں کھڑا ہوا ہے۔ اسلام کھڑا ہوا ہے دنیا میں کفر کا زور توڑ کر، صحیح، ٹھیک ہے؟ کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ کفر جو ہے وہ اسلام کو مٹانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا دین اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ صدیوں تک کسی کو ہمت ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ البتہ آج کفر کا ہاتھ پڑ گیا ہوا ہے، تو حضرات علماء اب اگر آپ کے خیال میں دین نماز روزہ ہی ہے اور یہ جو مدارس کی جو کارروائی ہے وہی ہے، جبکہ کفر دندنا رہا ہو یہاں پر، تو آپ کی یہ نمازیں بھی ایک وقت آئے گا کہ سلامت نہیں رہ سکیں گی۔ تو اس وجہ سے وہ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لوجدت انک بالعبادۃ تلاگو، تو اس کا بہت استشہاد کرتے تھے عبداللہ اعظم صاحب۔ شیخ ابھی آپ نے ماشاءاللہ کافی مطلب کہ بڑا زبردست قسم کا کنٹینٹ دیا افغان جہاد کے حوالے سے۔ میں آپ سے اب جو سوالات ہیں کچھ وہ آپ کی تصانیف کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ تصنیف کا آغاز کب سے کیا، اور پہلی کتاب کون سی لکھی آپ نے؟ اس میں تراجم بھی میرا خیال ہے اسی کے اندر ہی پھر ایڈ ہوں گے، ظاہر ہے، جو آپ نے عربی کتب کے ترجمے بھی کیے۔ پہلا جو کام میں نے کیا تھا وہ ایک مصری مؤلف ہیں محمد عبد الہادی المصری، انہوں نے جو ہے نا اہل السنہ والجماعہ معالم الانطلاقۃ الکبریٰ نام سے کتاب لکھی تھی۔ وہ انہوں نے اتنا ماشاءاللہ کام کیا ہے کہ مجموع فتاوی ابن تیمیہ سے جہاں جہاں آج کی تحریک کی ضرورت کے مباحث ملتے ہیں وہ انہوں نے اکٹھے کیے، اور ان کو جو ہے نا وہ ان کی فصول بنائیں اور ان کو عنوانات دیے، تو وہ کتاب تھی، اس کو نا اہل سنت فکر و تحریک کے نام سے میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا۔ میرا خیال ہے یہ 1992 کی بات ہے۔ صحیح۔ میں اپنی 20s میں عمر کے مطلب 20 کے عشرے میں تھا اس وقت، تو وہ کیا تھا۔ بنیادی طور پر مطلب خیر میں کوئی شخصیت نہیں جو زہر بحث آنی چاہیے، لیکن یہ تھا کہ جو میرے دوست ساتھی مطلب پڑھنے والے مجھے جانتے ہیں، ان کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، میں بنیادی طور پر بالکل بھی مصنف نہیں ہوں، بالکل بھی مصنف نہیں ہوں۔ وہ ہوا یہ تھا کہ مجھے اللہ کا شکر ہے، جیسے میں نے عرض کی تھی، مجھے ایک ایکسیس مل گئی ہوئی تھی، یہ جو عرب کی فکری دنیا ہے اس کو میں نے الحمدللہ بالکل ابتدائی عمر میں خاصا پڑھا تھا۔ تو یہاں نا ایک سلسلہ چل گیا تھا کہ ہمارے بہت سارے جو نوجوان تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر نا پڑھنا پڑھانا مجالس وغیرہ رکھنا میرا چلتا تھا، یہ 90s کی بات ہے۔
99 میں کچھ مجھے میری ضرورتیں بن گئیں ایسی، پھر کچھ وہ شوق بھی تھا کہ مجھے موقع ملا امریکہ جا کر ایک اسلامک سینٹر کو چلانے کا. ایک بہت بڑی لرننگ تھی میری زندگی کا، ایک بہت بڑا سفر. جیسے میں پہلے کہا نا، ایک سفر میرا اسلامک یونیورسٹی میں ہوا، جی اور ایک سفر پھر جو ہے نا یہ تھوڑی سی جدید دنیا کو قریب سے دیکھنے کا، اور ایک مطلب ان کو ساتھ ایک انٹریکشن کرنے کا، اور کام سارا کا سارا ان کو دین سکھانا، پڑھانا، دین کی طرف دعوت دینا ہے. تو وہ ایک میرا عشرہ بھی بہت ہی مفید اور لرننگ سے بھرپور رہا. 99 میں امریکہ چلا گیا. وہاں مجھے آفر ہوئی ایک اسلامک سینٹر کا خطیب، امام اور ڈائریکٹر بننے کی. یہ میسیچوسیٹس اسٹیٹ ہے امریکہ میں. تو میسیچوسیٹ میں ہی ہارورڈ، میرا خیال ہے دنیا کی سب سے اچھی یونیورسٹی ہارورڈ سمجھی جاتی ہے، اور ہارورڈ جو ہے نا میسیچوسیٹ ہی میں ہے. تو اس اسٹیٹ میں جو ہے نا وہ اس کا جو سیکنڈ لارجسٹ ٹاؤن ہے ووسٹر، وہاں پہ مجھے مطلب آفر ہوئی. تو مطلب میری کچھ ویسے مالی دشواریاں ایسی تھیں کہ مجھے کچھ دیر کے لیے امریکہ جاب اس لحاظ سے بھی ایک اٹریکشن نظر آتی تھی، صاف سی بات ہے. اور پھر یہ تھا کہ لرننگ کا کتنا بڑا موقع مل رہا ہے. قصہ کوتا یہ ہے کہ جب امریکہ جانے کا میرا فیصلہ ہوا، تو پھر یہاں پر جو تھا نا کچھ نوجوانوں کے ساتھ جو مطلب پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا تھا، تو پھر ان کے لیے میں نے لکھنا شروع کر دیا. وہاں سے ایقاظ نام کا یہ جو ہے نا سارا رسالہ جو ہے وہ برآمد ہوا. آپ وہ مطلب جو بھی مجھے پڑھتا ہے وہ ایک شکوہ کرتا ہے، اور بجا طور پر کرتا ہے. زبان خلق نقارہ خدا کہ میں بہت مشکل لکھتا ہوں، میرا جو لکھا ہوا ہے وہ بڑی ہی مشکل سے سمجھ آتا ہے. اس کی موٹی وجہ یہ ہے کہ میں لکھاری نہیں ہوں، میں مصنف نہیں ہوں. میں نے لکھنا شروع کیا اپنی اس مجبوری کے تحت کہ جس چیز تک مجھ کو رسائی ہے وہ چیزیں میں اپنے ان نوجوانوں کو پہنچاؤں. یہاں بیٹھے ہوتے تھے تو ہم ویسے ہی سیکھتے سکھاتے تھے، مجالس رکھتے تھے. بہت سارے نوجوان مدارس سے بھی، یونیورسٹیوں سے بھی میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے. ہم 2 3 دن کی مجالس وغیرہ رکھتے تھے. تو وہ کام موقوف ہو گیا میرے ملک میں نہ ہونے کی وجہ سے. تو مجھے قلم جو ہے وہ مجبوراً اٹھانا پڑا. تو ایقاظ میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں، میں نے 10 بار لکھی، پڑھا، دیکھا نہیں یہ سمجھ نہیں آ سکتا، اس کو پھر لکھا پھر لکھا پھر لکھا. تو پھر میں نے کہا بھائی اب کب تک وہ جو ہے، پھر میں لکھتا رہا. وہ بھی بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، آج تک ایسا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس میدان کا بنیادی طور پر آدمی نہیں ہوں. لیکن قصہ کوتا یہ ہے کہ ایقاظ میں لکھتے ہوئے خاصا سارا مواد جو ہے وہ اکٹھا ہو گیا. اللہ کا شکر ہے. مطلب عقیدے کے جو ہے نا یہ جدید دور کے حوالے سے عقیدے کے جو کچھ مباحث ہو سکتے ہیں وہ الحمدللہ ایقاظ میں اچھا خاصا وقت گزرنے کے ساتھ اکٹھا ہوتا گیا. اچھا، اسی طریقے سے یہ محمد قطب کی ایک پوری کتاب تھی، وہ ہم نے جو ہے نا وہ دعوت کا منہج کیا ہو، عربی میں اس کا عنوان ہے کیف ندعو الناس. تو وہ اس کے اندر مطلب آگی ہوئی تھی. شیخ ظفر الحوالی کی ایک کتاب تھی، یہ یوم الغضب جو ہے نا، یہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے اور فلسطین کے جہاد کے حوالے سے اور یہودی نفسیات کو سمجھنے کے حوالے سے ایک بڑی اچھی مفید کتاب تھی ان کی. اچھا، وہ نا ہم یہ کرتے تھے کہ اس میں قسط وار ان کتابوں وغیرہ کا ترجمہ کرتے تھے. اچھا، اسی طریقے سے سعودی مشائخ کے بہت سارے جو متون تھے وہ بھی ہم نے مطلب ہے کہ ترجمہ کرتے تھے. تو ایقاظ بنیادی طور پر ایک تحریک کی ضرورت کا علمی مجلہ تھا. صحیح. اور یہ میرا خیال ہے ایک ایسی مطلب وہ ہے اسپیشلائزیشن ہے جو بالعموم ہمارے دینی مجلات میں زیادہ پائی نہیں جاتی ہے. اچھا، تو الحمدللہ اس پہ ہم نے محنت کی. اور امریکہ میں رہتے ہوئے یہ تھا کہ وہ صرف ویکینڈ پہ زیادہ مجھے ہوتا تھا، جو ویک ڈیز ہوتا تھا اس میں مجھے خاصی فراغت ہوتی تھی. میں نے خوب بیٹھ کر یہ ان ساری چیزوں پہ محنت کی. ایقاظ میں ایک بہت اچھا کام ہو گیا تھا. تو پھر یہ ہوا کہ کچھ اداریے ہی ایسے تھے. اب یہ فہم دین کا مصدر جو ہے، میں آپ سے اس سے پہلے جو ذکر کر رہا تھا یہ کتاب، وہ بنیادی طور پر وہ اس کا مین تھیم صرف ایک اداریہ تھا ایقاظ کا، کہ آپ کے فہم دین کا مصدر سلف، خلف یا ذاتی تحقیق. تو مطلب وہ اس میں نا ہم نے ایک میتھڈالوجی دینے کی کوشش کی ہے کہ دین کو اپروچ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اچھا، اور دین میں اصول اور فروع کے اختلاف کی جو صحیح نوعیت ہے وہ کیا ہے. تو مطلب اس طرح کی بہت ساری چیزیں نا وہ ایقاظ میں آگے ہوئی تھی. پھر تو یہی ہوا کہ ایک عرصے تک ایقاظ ہی میں دیا گیا مواد تھوڑا سا سیٹ کر کے دیے تو ہماری 8 10 کتابیں بن گئی. تو اس طریقے سے ہماری وہ تالیفات آگے سامنے. شیخ، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا کیف ندعو الناس. تو ابھی آج کل آپ سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھتے ہوں گے، کیونکہ آپ کی آئی ڈی ہے، میرے ساتھ آپ ایڈ بھی ہیں کافی عرصے سے. اچھا. تو
ابھی ہمارا دعوت کا اسلوب جو اس پاکستان میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ جو داعی حضرات ہیں جو دعوت کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، وہ اپنی فیلڈ کو کئی دفعہ کراس کر جاتے ہیں، اپنی جو لمٹ ہے اس کو کراس کر کے تو بہت زیادہ الٹا ڈیمیج کر دیتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اس سارے کے سارے دعوت کے نظام کو ہی ایک اتنا زیادہ ٹائٹ کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے تو آپ کو باقاعدہ طور پہ کافی زیادہ علوم و فنون لینے ہوں گے تو پھر ہی آپ دعوت دیں گے، ادروائز آپ کی دعوت کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اور اس کو وہ جائز بھی نہیں سمجھتے۔ تو اس میں پھر وہ بھی فیکٹر آ جاتا ہے جو ابھی شروع میں پروگرام کے شروع میں آپ نے ڈسکس کیا تھا، مدخلیت والا، یا پھر جو عرب ممالک کے جو مسائل ہیں ان کو پاکستان میں کوئی 6-7 سال بعد لا کے فٹ کر دینا، اور اس کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس حد سے کمتری اور کمپلیکس ہے، یا اپنے آپ کو کوئی بہت پڑھا لکھا شو کروانا ان کی کتب کو تراجم کر کر کے۔ تو اس سارے بیک گراؤنڈ میں آپ کیا دیکھتے ہیں اور آپ کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ جو دعوت ہے نا، وہ مصیبت یہ ہے کہ اس سے جو بالعموم ہمارے ہاں جو مراد لی جاتی ہے وہ لوگوں کو ایک مسلک سے نکال کے دوسرے مسلک میں لانا ہے۔ دعوت سے اللہ اکبر۔ تقریباً مراد ہی یہ لی جا رہی ہے، زمانہ چال قیامت کی چل گیا، اور آپ جو ہے نا دعوت کا جو مفہوم ہے وہی پتہ نہیں کیا بدل دیا گیا۔ وہی مطلب دیکھیے اس وقت جو میں وہ جو ہے نا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، دعوت کو اگر آپ نے ڈیفائن کرنا ہے تو اس آیت سے ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ بے شک۔ اچھا، تو مطلب اہل علم نے کہا کہ ظلمات جو ہے یہ جمع ہوا ہے ظلمات، اور نور جو ہے نا وہ واحد کے مفرد میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلمات مختلف زمانوں میں مختلف ہو سکتی ہیں، بہت ساری ہو سکتی ہیں، نور ایک ہی ہے انشاءاللہ، وہ کبھی نہیں بدلنا، وہ کبھی نہیں بدلنا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو آپ کے زمانے میں ظلمات ہیں ان سے آپ وقت کے انسان کو ان سے نکالیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ خدا کے واسطے اس چیز کو آپ تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ جن کو آپ جدید معاشرے کہتے ہیں، یا تو وہ جدید معاشرے ہیں یا وہ جدید بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھا یہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے مغرب کا چربہ ہیں، اس میں تو آپ اختلاف نہیں نہ کریں گے۔ ہر شے میں، پاکستان ہو، انڈیا ہو، تک کہ جاپان ہو، یہاں جو مغرب نے جس طرح کی سوسائٹی بنائی تھی یہ سارے کے سارے بالعموم اس طرح کی سوسائٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، ساری کی سارا جو ہے نا وہ انسپریشن ادھر سے لی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے زمانہ وہ مغرب کا مقلد ہے، اور یہ تو حالی صاحب پیٹتے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، نذیر اکبر آبادی صاحب جو ہیں وہ بیچارے مطلب پیٹتے گئے ہیں یہ کہ جی آپ مغرب کے مقلد ہیں۔ اب یہاں پر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مغرب مشرق ہے، آپ اس میں تو شک نہیں نہ کرتے کہ مغرب مشرق ہے، بلا شبہ مشرق ہے نا، یا انسان موحد ہوتا ہے، نہیں میجورٹی کو دیکھا جائے گا نا، یا انسان موحد ہوتا ہے یا مشرک ہوتا ہے۔ اچھا، مغرب شرک کرتا ہے لیکن بتوں کو نہیں پوجتا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ دیویاں مغرب والے جو ہے نا وہ مطلب اس کے آگے کر رہے ہوں، سجدے کر رہے ہوں، غیر مسلم بھی نہیں پوچھتے ان کہ کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہے۔ تو لا محالہ آپ کے زمانے کا شرک جو ہے وہ دیویوں اور بتوں والا شرک نہیں ہے، لا محالہ ایسا ہے۔ یا تو آپ کہیں کہ زمانہ موحد ہو گیا، جان ہی چھوٹی، الحمدللہ جی کفر اللہ المؤمنین القتال، جان، تو مطلب ہے کہ زمانہ مشرک بھی ہے لیکن بتوں کی پوجا بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو لا محالہ جو ظلمات آپ کے دور کی ہیں آپ کو جو ہے نا ان کو سمجھنا ہے، تو ہی آپ کی دعوت ریلیونٹ ہوگی، مؤثر ہوگی، تو ہی آپ کی دعوت جو ہے نا سرے سے لوگوں کو سمجھے گے کہ یہ ہم سے کوئی تقاضا کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو میرے دیکھنے میں سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ دور کے انسان جس قسم کے شرک، جس قسم کے کفر، جس قسم کے اعراض جو ہے اس کا شکار ہیں، ان کو ٹارگٹ کر کے جب آپ ان کو ہدایت کی طرف لے کر آئیں گے تو میں اس کو دعوت کہوں گا۔ دعوت تو دے ہی اللہ ماشاءاللہ، کون دعوت دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ذاکر نائک صاحب کو، چند ایک لوگوں کو جو واقعتاً لوگوں کو ہدایت میں لے کر آ رہے ہیں۔
تو ہم نے تو مطلب دعوت کا دائرہ ہی پتہ نہیں کہاں سے کہاں کر دیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے مطلب آج کے دور کے انسان کو دعوت دینی ہے ان شرکیات کو سامنے رکھ کر جن کا وہ آج کے دور میں شکار ہے. اور ہم نے یہ بارہا عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ شرک کا اصل تو ایک ہی ہے. شرک کی اصل حقیقت غیر اللہ کی عبادت ہے. ٹھیک ہے، غیر اللہ کی تعظیم ہے، غیر اللہ سے لو لگانا، غیر اللہ کی پرستش کرنا. شرک کی اصل تو یہ ایک ہے، لیکن اس کے مظاہر بہت مختلف ہوتے ہیں. شرک کے مظاہر بے حد و حساب مختلف ہوتے ہیں. تو آپ جو ہے نا اس دور میں کریں. اس لحاظ سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دعوت دینے والے آج بہت تھوڑے ہیں، جس کو آپ واقعتاً دعوت کہیں لتخرج الناس من الظلمات الی النور. وہ اللہ معاف کرے ایسا جو ہے وہ اللہ رب العزت کے خلاف بغاوت جو ہے وہ ہوئی ہے. اس طرح کی بغاوت کبھی کسی دور میں شاید نہیں ہوئی، حقیقتاً کبھی کسی دور میں نہیں ہوئی. قریش کے جو مشرکین تھے ان کو اللہ کی شرم زیادہ ہوگی وہ نسبت اس ماڈرن تہذیب کے، جن کے ہاں کسی کی کوئی شرم اور حیا نہیں ہے. وہ ایک واقعہ وہ میں نے لکھا یہاں پر، پھر کئی سارے لوگوں نے وہ مینشن بھی کیا. امریکہ میں یہ مجھ سے پہلے جو ہمارے سینٹر میں امام تھے ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. کہتے ہیں کہ میں ازہر سے پڑھ کے آیا، ابھی نیا حدیث کے قسم الحدیث سے پڑھ کے آیا ہوا تھا. تو کہتے ہیں وہ ایک خاندان والے نا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ظاہر ہے عالم سے رجوع کریں گے. کہتے مجھے کہنے لگے وہ ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے نا یہ بدکاری میں پڑ گئے ہیں، تو آپ اس کو کوئی نصیحت کریں. تو کہتے ہیں میں نے ابھی نئی حدیث پڑھی تھی تو میں نے کہا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا نا ایک نوجوان کو جس نے کہا تھا اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیں. تو میں نے کہا تو اپنی بہن کے لیے پسند کرے گا، اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرے گا، اپنی خالہ کے لیے پسند کرے گا. تو میں نے کہا عزیز ہے اور اس سے بہتر کیا ہے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں میں نے کہا بات ہی کوئی نہیں. کہتے میں نے وہ بچے کو لہدیاں اٹھا دی. میں نے کہا بیٹا کوئی تیری بہن کے ساتھ ایسے کرے تو اسے قبول کرے گا؟ کہتا ہے اگر if she is okay with that I don't mind. اچھا میں نے کہا بھائی صاحب یہ قریش کا کافر بھی نہیں ہے، اس سے بھی آگے گزر چکا. قریش کا کافر نہیں ہے. مطلب ہے یہ ایسا درندہ ہے کہ کہتے ہیں جو مغرب نے انسان کا جو تصور دیا ہے وہ ایک ایسا درندہ ہے کہ کبھی روئے زمین پر نہیں پائے. شرائع صرف ایک شریعت نہیں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام شرائع تمام نبوتوں کے خلاف ایسی بغاوت کبھی نہیں ہوئی. تو ہم تو کہتے ہیں بھائی صاحب آنکھیں کھولیں اور سمجھیں ذرا دعوت کسے کہتے ہیں. تو دعوت یہ ہے کہ اپنے زمانے کی ظلمتوں سے انسانوں کو نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نور میں لے کر آنا ان کو. تو بالعموم اس وقت دعوت بہت کم ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے، دعوت نہیں ہو رہی ہے. شیخ ابھی جس طرح پروگرام سے پہلے بھی آپ نے بتایا امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی آپ نے ان کی کتب کے کچھ ترجمے کیے ہیں. تو ایک تو ان تراجم کا تھوڑا سا مختصر تعارف کروا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ہمیں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ سے ایک دفعہ دوبارہ سے استفادہ کرنے کی ضرورت بالکل ہے، پڑ رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ نوجوانوں میں ان کے حوالے سے بھی پائے جاتے ہیں کہ وہ بھی شاید ایک شدت پسند تھے، یا پھر جب ابھی ادھر کی ساری جو ڈیفینیشنز ہیں نا وہ جب چینج ہوئی ہیں نا، مغرب زدہ ہوئی ہیں تکفیر کے حوالے سے اور خروج کے حوالے سے، تو اور پھر ان کے خلاف جو علماء نے جب لکھا ہے تو وہ شاید وہ نوجوانوں کے ذہن میں یہ آ گیا ہوا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب بھی ایک خروج کے داعی تھے، خارجی تھے یا تکفیری تھے. اچھا یہ ویسے میں نے کچھ زیادہ اس بارے میں جانکاری نہیں ہے میرے پاس، لیکن جب ایک دو جگہ پہ ہم نے اوپن مائک سیشن کیے تو نوجوان جو یونیورسٹیز کے انہوں نے یہ سوالات پوچھے تھے. وہی ان کے سوالات میں آپ تک فارورڈ کروں. میرے پاس اس کے حوالے سے اتنی زیادہ معلومات نہیں. بہت اہم باتیں. جہاں تک تو میں نے وہ کیا ہے یہ محمد بن الوہاب کے نا کچھ چھوٹے چھوٹے رسائل ہیں، کچھ ان کی بڑی کتابیں ہیں جیسے کتاب التوحید ہو گئی. اچھا وہ تو اس سے پہلے میرا خیال اللہ ثاقب صاحب نے اس کا وہ ترجمہ کیا ہوا ہے کتاب التوحید کا. اچھا یہ نا ان کے چھوٹے چھوٹے کچھ رسائل تھے. عرب میں کسی نے نا الواجبات المتحتمات کے نام سے نا ان رسائل کو جمع کیا ہوا تھا. یہ ہے شروط لا الہ الا اللہ، نواقض اسلام، انواع التوحید، معنی الکفر، پھر جو ہے وہ الشرک و انواعہ، الشرک الاکبر والشرک الاصغر، پھر النفاق و انواعہ، النفاق الاکبر والنفاق الاصغر،
اس کے بعد پھر معن الطاغوت، شاید ایک آدھ میں بھول گیا ہوں. تو یہ ان کے نا بڑے چھوٹے چھوٹے رسائل ہیں. یہ میں نے ترجمہ کیا تھا دین کی ابجد کے نام سے. دین کی ابجد کے نام سے یہ سارے رسائل کا اکٹھا ایک ترجمہ کیا. جی. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ان میں سے پھر میں نے وہ ایک سیریز شروع کی تھی کہ ان کی نا تھوڑی تھوڑی شرح کر دیں، کیونکہ وہ اتنے مختصر ہیں، بسا اوقات پوری طرح جو ہے نا وہ نوجوان کو اس کا جو مدلول ہے وہ سمجھانے کی ضرورت باقی رہتی ہے. تو پھر نا وہ میں نے ان میں سے ایک ایک رسالے کی شرح بھی کی تھی. تو شروط لا الہ الا اللہ میں نے شرح کی ہے، متن محمد بن الوہاب کا ہے، شرح پھر میں نے کی ہوئی ہے. نواقض اسلام متن ان کا ہے، شرح میں نے کی ہوئی. اس طریقے سے نا ان کے وہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ پورا نہیں ہو سکا. اس کے میرے خیال کل 9 رسالے تھے، میرے خیال میں نے کچھ 7 ایک رسالوں کی وہ کی ہوئی ہے، شرح کی ہوئی ہے. تو یہ تو تھا جو میرا چھوٹا سا کام ہے محمد بن الوہاب پہ. لیکن وہ جو آپ کا اصل سوال ہے اور جو بلا شبہ بہت توجہ کے لائق ہے، وہ ہے کہ محمد بن الوہاب کو جو ہے نا وہ شدت کی طرف اور تکفیر کی طرف مطلب وہ کرنا. اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ جس پر ہاتھ آپ کا صاف ہو جائے تو آپ کر لیتے ہیں. محمد بن الوہاب پر بھی آپ کر دیں، اور ہوتے ہوتے میرا خیال ہے وہ سبھی کی طرف کو ان کا رخ ہو جانا ہے. اب تک تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تک ہاتھ صاف کر لیا ہوا ہے نا کچھ لوگوں نے. اچھا، جہاں تک خروج آپ نے کہا محمد بن الوہاب خروج، اب یہ ہمارے لوگ جو ہے نا ایک تو وہی جو میں پہلے عرض کر رہا ہوں، سرسری طور پر پڑھتے ہیں، پھر کول لگنے کے لیے سرسری طور پر پڑھنا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ اس میں موٹی سی بات آ گئی تو آپ نے پکڑ لی. محمد بن عبد الوہاب کے دور میں کوئی جنگ جو ہے وہ عثمانیوں کے ساتھ دولہ وہابیہ کی نہیں ہے. محمد بن الوہاب کی اپنی زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، تو خروج کا کیا سوال ہے؟ مطلب دولہ وہابیہ کی جنگ جو ہے وہ عثمانیوں وغیرہ کے ساتھ ہوئی ہیں بعد میں، محمد بن الوہاب کے بعد کے ادوار میں جنگیں ہوئی ہیں. اچھا، لیکن محمد بن الوہاب کے دور میں نہیں ہوئی. پہلی بات تو یہ ہے. اس وجہ سے آپ جو بعد والے ہیں، اب آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا بہت ساری تحریکیں ہیں، مطلب وہ بندہ اپنے زندگی میں جو کرتا تھا اس کے اگر 50 سال 100 سال کے بعد مطلب وہ کرتے ہیں تو آپ اس پر ذمہ داری تو نہیں ڈالیں گے اس کی. ٹھیک ہے نا، مطلب آپ جو بھی کر کے گئے، آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے، آپ جو بھی کریں گے وہ ٹھیک ہے کہ ان کی ایک نسبت آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ تو مطلب اسی چیز کا جواب دہ ہے نا جو آپ نے کیا ہے، آپ نے لکھا ہے، آپ نے جس کی دعوت دی ہے. تو پہلی تو بات مطلب یہ ہے کہ ایسا کوئی واقعہ محمد بن الوہاب کی زندگی میں نہیں ہوا ہے. یہ ایک عالم ہے کویت کے، ویسے اوریجنلی مصر سے ہیں، مجھے نام یاد آ جائے گا انشاءاللہ ان کا. اچھا، بڑے مشہور ہیں، ان کا فصول فی سیاست شرعیہ انہوں نے نا وہ لکھی ہے، اور اس میں انہوں نے محمد بن الوہاب کے ایک خط لے کر آئے ہیں، اس میں نا انہوں نے شائع کیا ہے محمد بن الوہاب کا ایک خط جو انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو لکھا تھا، سلطان عثمانی کو لکھا. ایک تو اس میں السلام علیکم لکھا ہوا ہے. آپ کافر کو تو السلام علیکم نہیں لکھتے نا، اس کا مطلب ہے وہ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں، نمبر 1. پھر وہ کہتے ہیں کہ مطلب میرے بارے میں نہایت غلط مشہور کیا گیا ہے کہ میں آپ لوگوں کی یا باقی مسلمانوں کی تکفیر کرتا ہوں. حاشا وکلا، میں ایسا بالکل نہیں کرتا ہوں. اچھا، تو مطلب اس کے اندر وہ اپنی وضاحت دیتے ہیں. تو پھر مطلب ہے کہ محمد بن الوہاب کے گاٹے میں آپ یہ سارا کچھ کیوں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو مطلب ہے کہ ایک تو جو ہے وہ بات یہ ہے. اچھا، دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بعد کے ادوار میں ان کی جو لڑائیاں، اچھا خود محمد بن الوہاب کے زمانے میں لڑائیاں ہوئی ہیں، ایسا نہ ہو کہ سننے والا یہ سمجھے کہ وہ تو لڑائیاں نہیں، وہ لڑائیاں ہوئی ہیں. وہ جو مقامی طور پر مختلف قبائل تھے جو ان کے ساتھ لڑتے تھے، ان کے ساتھ لڑے، اور قبائل میں مطلب یہ علاقائی لڑائیاں. اچھا، علاقائی لڑائیاں انہوں نے لڑیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو کامیابیاں دیں، اور انہوں نے اچھی خاصی جو ہے نا قلم رو کے اوپر حکومت کی. خود تو یہ حکومت نہیں کرتے تھے، خود تو یہ مطلب ان کے ساتھ ایک شیخ تھے، ایک عالم، ایک مفتی، ایک مربی تھے، اور وہ جو محمد بن سعود صاحب جو ہیں وہ کر رہے تھے، تو یہ ان کے ساتھ چلے. ہاں، اس کے بعد کے ادوار میں عثمانیوں کے ساتھ بھی ان کی 1-2 بار لڑائیاں ہوئی ہیں. اچھا، وہ ایک دولت کے ساتھ لڑائی ہے.
اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اچھا انہوں نے پہلے سے ان کی اطاعت ہی قبول نہیں کی ہوئی کہ آپ یہ کہیں گے جی آپ نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے. یہ سیاسی جنگیں ہیں. سیاسی جنگیں تو ہماری ہمیشہ سے آپ امیوں عباسیوں کا کبھی نہیں سنا پڑا. آپس میں مسلمانوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں. بسا اوقات آپ حق بجانب ہوتے ہیں, آپ پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے, اللہ رحم کرے, بسا اوقات آپ ظلم کر بھی رہے ہوتے ہیں. تو آپ ان جنگوں کو اس طریقے سے دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک دولت ہے, وہ بھی ایک دولت ہے, اور انہوں نے ان کی اطاعت کا قلادہ کبھی نہیں پہنا ہوا تھا کہ آپ یہ کہ یہ بغاوت ہو گئی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے بات کے ادوار کے حوالے سے بھی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ بڑے ظالم تھے, وہ تھے. اس کے لیے بھی آپ بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ان میں سے کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے. اور اگر وہ جو ہے نا وہ خام خواہ کی ان پر چڑھائی کر رہے ہیں تو کس کو حق نہیں اپنے دفاع کا؟ آپ ایک حکومت ہیں, ٹھیک ہے, آپ ایک ریاست ہیں, کوئی بھی چاہے وہ مسلمانوں کی ریاست بھی ہے, وہ آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے آتی ہے تو آپ دفاع تو کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ یہ چڑھائی کرنے گئے تھے, ایسا بعد میں بھی نہیں ہوا کہ یہ چڑھائی کرنے گئے ہوں, ان پر چڑھائی ہوئی ہے, یہ لڑے ہیں. مطلب اب اس کو آپ انتہا پسندی کہہ لیں. ویسے انشاءاللہ دنیا کی ہر ریاست یہ انتہا پسندی کرے گی, بصورت دیگر وہ رہے گی نہیں. نہیں تو دفاع ہی نہیں کر پائے گی. کون رہ سکتا ہے, کون جی سکتا ہے بغیر دفاع کے؟ تو انہوں نے بھی اپنا دفاع کیا ہے. تو یہ جو ہے نا کل کہانی ہے. یہاں پہ ویسے آپ کے سوال میں تو یہ بات نہیں آئی, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک طوفان برپا کیا جاتا ہے. موقع ہے ہی تو میں اس کی وضاحت یہ کر دوں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ہے سلطنت عثمانیہ کے خلاف, یہ آپ کو معلوم ہے یہ پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تھی سن 1914 میں, تو اس میں عربوں نے بغاوت کی تھی سلطنت عثمانیہ کے خلاف. اچھا, وہ جو بغاوت ہے اس میں دولت وہابیہ کا دور نزدیک سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس کے بعد جو ہے نا یہ تقریباً عبدالعزیز وغیرہ کی حکومت آئی ہے سن 1920 22 24 میں نا, یہ مطلب ان لوگوں کی حکومت بنی ہے. تو یہ بلاد الحرمین وغیرہ یہ ان کے پاس آ گئے. اچھا, اس وجہ سے نا آج کل کے کسی بھی طالب علم کو لگتا ہے کہ اچھا یہی ہوں گے جو بغاوت کر کے سلطنت عثمانیہ کے خلاف استعمار کے ساتھ مل کر. ہوا یہ تھا, ایک بہت بڑا کردار ہے وہ یہ لارنس آف عربیہ, سنا ہے آپ نے؟ یہ جی برٹش اس کے اوپر بنی, ہاں موویز بنی ہے. برٹش انٹیلیجنس کا ایک بہت ہونہار آفیسر تھا. اس نے آ کر جو ہے نا یہ جو تھے نا اشراف مکہ, یہ اس وقت جو جارڈن کا ہے نا بادشاہ, اس کا دادا پردادا جو تھا نا, اس نے ان کو آ کے کہا کہ تمہارا نسب جو ہے نا ہاشمی قریشی ہے, اور واقعتاً یہ عرب ہیں, نہ صرف عرب ہیں بلکہ قریش سے ہیں, نہ صرف قریش سے بلکہ بنو ہاشم سے ہیں. اچھا, یہ پایہ ثبوت کو پہنچا ہوا ہے. تو کہنے لگا یہ جو ترک ہیں یہ تو عرب بھی نہیں ہیں, یہ تمہارے اوپر خلیفہ بنے ہوئے ہیں, ہم تمہیں سپورٹ کریں گے, تم جو ہے نا تمہیں خلافت دلوائیں گے, تو تم ان کے خلاف بغاوت کر دو. اس خبیث نے ان کو دانہ ڈالا, انہوں نے وہ دانہ اٹھا لیا, یہ ان کے ساتھ مل کر انہوں نے بغاوت کی, اور جو پہلی جنگ عظیم خلافت عثمانیہ ہاری ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ان کی بغاوت کی وجہ سے بلکہ خیانت کی وجہ سے ہاری ہے. بعد میں انگریز نے ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ وفا نہیں کیا اپنا وعدہ. جنگ انگریز نے جیت لینے کے باوجود ان کو جو ہے وہ صرف اور صرف اردن دیا. پہلے عراق اور اردن دونوں دیا تھا, بعد میں پھر عراق بھی ان کو نہیں دیا, صرف اردن دیا. اردن میں آج بھی ان کی حکومت جو ہے وہ باقی ہے. اچھا, ادھر جو ہے نا وہ وہاں بھی بہت تکڑے ہوئے تھے, تو انہوں نے جو ہے نا وہ اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ لڑ کر یہ جزیرہ عرب کے یہ حصے جو ہے نا وہ لے لیے. اچھا, وہابیوں کی بغاوت جو ہے وہ اشراف مکہ کے خلاف ہے, جو کہ حلیف ہیں استعمار کے اور لارنس آف عربیہ کے سلطنت عثمانیہ کے خلاف. آج کا طالب علم سب کو ایسے گتھا کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ وہابیوں نے استعمار کے ساتھ مل کر لارنس آف عربیہ کے پروجیکٹ کا حصہ بن کر تو یہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی تھی. مطلب یہ جو سعودی حکمران وغیرہ ہیں ان کے اور بہت سارے جرائم وغیرہ ہو سکتے ہیں, خاص طور پر موجودہ سینیریو میں. صاف سی بات ہے, پتہ نہیں مطلب آپ لوگوں کے ہاں مطلب میری اس بات کو کیسے لیا جائے, میں معذرت خواہ ہوں, لیکن یہ جو غلطی ہے مسلمان کٹ مر رہا ہے فلسطین کے اندر, تو اس کو میں ذکر کرتا ہوں. لیکن بھائی جو زیادتی انہوں نے نہیں کی
اس کو زیادتی کیسے کہہ دیں؟ وہ کیوں منسوخ کی جا رہی ہے؟ وہ کیسے کیے جائے؟ تو اس وجہ سے میں اس کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارا یہ نوجوان جو ہے نا، اچھا وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے بندے حزب التحریر سے لے کر ہمارے بہت سارے تحریک اسلامی کے بھی لوگ اور اخوانی بھی، جو تو مطلب کوئی صحیح علم رکھنے والا ہے وہ تو انشاءاللہ نہیں کہ یہ تاریخی حقائق ہے. اچھا تاکہ کوئی بندہ مجھے جھٹلائے نا، یعنی اس کے شواہد ملتے ہیں کہ خود عبدالعزیز صاحب بھی جو ہیں وہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ اچھے ٹرمز میں تھے اور ان کا ان کے ساتھ تعاون تھا. یہ بات اپنی جگہ پہ ہوگی، لیکن یہ جو بغاوت والا ایپیسوڈ ہے لارنس عربیہ کے ساتھ مل کر پہلی جنگ عظیم سے پہلے، وہ اس کے اندر وہابیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ جو خروج اور بغاوت کے حوالے سے میں نے کہا میں اس بات کی بھی وضاحت کر دوں، وہ بالکل ان کی ہے جو اس وقت جارڈن میں بیٹھے ہوئے، وہ پرانے خائن. اچھا شیخ، ناموس رسالت پر آپ کی ایک کتاب آ چکی ہے. یہ گرد نہیں بیٹھے گی. جی، ابھی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ناموس رسالت کے پاکستان میں جو واقعات ایک بنا لی جاتے ہیں، سمجھ لیں کہ زبردستی کے، مطلب کسی عالم دین کے منہ سے کوئی بات نکل گئی، دوسرے مکتبہ فکر نے اس کو جو ہے نا توہین بنا دیا، یا پھر کوئی ایسی بات جس طرح مثال کے طور پہ پچھلے دنوں، اچھا ناموس رسالت کے ساتھ ساتھ پھر ناموس دین بھی آ جائے گی، یا ناموس قرآن بھی جو ہے نا وہ ساتھ سمجھ لیں ملتی جلتی ہے، گستاخی. ہاں جی. تو پچھلے دن جس طرح مفتی طارق مسعود صاحب کے منہ سے چند جملے نکلے، تو اس سارے بیک گراؤنڈ میں مطلب آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ وہی معاملہ ہے جی کہ مطلب یہ ایک ایسا الجھا ہوا مسئلہ ہے جس میں ہمارے اکثر لوگ ایک سائیڈ بچاتے بچاتے دوسری طرف ٹھوک دیتے ہیں، ڈیمیج کر لیتے ہیں، دوسری طرف ٹھوک دیتے ہیں. یہ مطلب ایک ایسا ہے کہ آپ کو دونوں ہی طرف سے بچ کر جانا ہے. اس وقت آپ ویسٹ کا اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے صرف ایک پروجیکٹ پہ، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے بنے ہوئے قوانین کو ختم کروایا جائے. 290C اتنی لابینگ ہوئی ہے اس پر، اتنا این جی اوز نے پیسہ کھایا ہے، اتنا میڈیا کے اندر جو ہے نا وہ پیسہ پھینکا گیا ہے. ان کے لیے بہت ایک بڑا ٹارگٹ ہے کہ عالم اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ویسی عزت کروا دی جائے جیسے کسی بھی شخص کی ہوتی ہے. یا پھر جس طرح جو یورپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرتا ہے، یا اپنے وہ نبیوں کی جس طرح کرتے ہیں، اور ان کے ہاں تو اس وجہ سے اچھا، تو اس وجہ سے کیونکہ ان کے مطلب دماغ بھی اس وقت زیادہ سیانے ہیں، پڑھے لکھے بھی وہ زیادہ ہیں، ان کے ادارے بھی زیادہ منظم ہیں، اس وجہ سے وہ ایسے کسی موقع کو مطلب آخری حد تک استعمال کیے بغیر نہیں رہتے ہیں. اچھا تو یہ ہے ایک سائڈ جس میں آپ کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا اتنا زیادہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں کہ عملاً ان کا کام آسان ہو جائے کہ وہ ناموس رسالت سے متعلقہ قوانین کا گھونڈ بھریں. وہ اس کو بھی یہی سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک شدت پسندی ہے، یا پھر ایک اچھا دوسری طرف جو ہے نا وہ ایک رویہ پرانا ہے، اور بائی دا وے وہ اب کچھ کم ہو گیا ہے. یہ آج سے 50 سال 60 سال پہلے وہابی تو ہوتے ہی گستاخ تھے، جی سبھی جانتے ہیں. اب اللہ کا شکر ہے اس پورے طبقے کے اندر بہت سارے لوگوں کو اللہ نے سمجھ دی ہے، ان میں اب بہت گنے چنے لوگ رہ گئے ہیں. اگر ابھی بھی بہت زیادہ ہوں گے تو بہرحال اس سے کم ہوں گے. جو پہلے سے پہلے تو تقریباً سارے کے سارے وہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بشر ہیں، اس کو گستاخی سمجھتے. ہاں جی، اور ہمیں اقلیت سمجھتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم اسکول میں جاتے تھے. اچھا تو اس وجہ سے نا وہ ایک انتہائی شدت پسند وہ تھا. تو اب اس کی وجہ سے اچھے خاصے جن کی واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اب مفتی طارق مسعود آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہ ہو ان کے ہاں، تصور ہی نہیں. اچھا اب ایسے شخص کے اس کی کسی ایک عبارت کو پکڑ کے اس رائی کا پہاڑ بنانا، یہ ایک پوری مینٹیلٹی ہے. اس پہ میں یہ کہتا ہوں یہ بھی اتنی ہی خطرناک ہے جتنی کہ وہ پہلی جو ویسٹ کا جو ایجنڈا ہے اتنی ہی خطرناک ہے. اس وجہ سے، اور یہ جو مینٹیلٹی ہے بنیادی طور پر اس کی بہت خدمت کرے گی. اس کا ہوا دکھا دکھا کے نا وہ ہمیں ادھر کو جو ہے نا لے کر جائیں گے، بالکل لے کر جائیں گے ادھر. تو میں اس کے بارے میں بارہا، ظاہر ہے میری کوئی ایکسیس نہیں ہے لوگوں تک، آپ کے ذریعے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ ایک میں پیغام دے سکوں.
اس کو باقاعدہ کچھ لوگوں کو، پاکستان میں جتنے بھی مسالک ہیں سارے مسالک کے کچھ لوگوں کو ایک باقاعدہ گروپ بنانا چاہیے اس پر، کہ ہر مسلک کے علماء اس پر ایک پورا میثاق لیں علماء سے کہ کسی بھی شخص کا، جو جتنے مسالک کے یہاں لوگ ہیں نا، جتنے مذہبی لوگ ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی شخص کبھی ہو نہیں سکتا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا یا قرآن کی توہین کرے گا۔ اگر کوئی ہے تو وہ تعبیر کی غلطی ہوگی، زیادہ سے زیادہ بولتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے۔ آپ نے بھی کبھی خطبے دیے ہوں گے، جب بندہ خطبہ دیتا ہے یا تقریر کر رہا ہوتا ہے، اس وقت بسا اوقات کچھ جملے اس کے کنٹرول سے بھی باہر ہوتے ہیں، اس کو بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا مجھے یوں بہتر تھا، یوں کہہ لیتا، یوں کہہ لیتا۔ تو جتنے مذہبی لوگ ہیں ان کے منہ سے اگر یا ان کی قلم سے کوئی بات صادر ہو جائے تو اس کو جو ہے نا وہ عذر دیا جائے۔ اس پر ایک میثاق کرنا چاہیے سارے مسالک سے، اور اس پر جلسے ہونے چاہیے، اس پر ایک ایک مسجد میں لوگوں کو سمجھانا چاہیے، ظالموں وہ کافر ہمارے ہاتھ سے ایک بڑی چیز چھیننے جا رہا ہے ہمارے صرف اس رویے کی وجہ سے۔ اس کو بہانے چاہیے تو بہانے آپ پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے نا ایک بہت بڑا گروپ آنا چاہیے میدان میں جو اس کا قلع قمع کر دے، اور ہر مسلک کے میکسیمم لوگوں سے اس پر میثاق لے کہ کسی دیندار بندے کو اس معاملے میں گستاخ اور توہین رسالت اور بلاسفیمی وغیرہ سے منسوب نہیں کیا جائے گا۔ یہ صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کا انگ انگ بول کر کہتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے ہیں، باغی ہیں ان کی۔ تو اس وجہ سے اگر ہم یہ کر لیں تو ہی ہم اس کو بھی بچا سکیں گے، ورنہ ہماری دونوں چیزیں خطرے میں ہیں بلا شبہ۔ شیخ ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ تعبیر کی غلطی ہو سکتی ہے یا فہم کی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن دوسری طرف جو حقیقی واقعات ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ جس طرح ابھی ایک کوئٹہ میں واقعہ ہو چکا ہے پچھلے دنوں، اس بندے کو پھر انہوں نے مار بھی دیا پولیس تھانے کے اندر ہی، بلکہ پولیس والے نے ہی مارا اس کو ذاتی طور پہ، ریاستی طور پہ نہیں۔ دوسری طرف یہ پھر ایک اور واقعہ ہوا غالباً وہ بھی سندھ میں واقعہ ہے، تو اس میں بھی ایک ڈاکٹر تھا، اس نے گستاخی کی تو اس کو پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ بعد میں اب انکوائری لگی ہوئی ہے اس کے اوپر کہ یہ جعلی پولیس مقابلہ تھا۔ میں اس کو بالکل بعید نہیں جانتا کہ ایسے ان میں سے بہت سارے واقعات پلانٹڈ ہوں، اور صرف یہ ہم پر پریشر بڑھانے کی ضرورت۔ دیکھا آپ ناموس رسالت کے قوانین بنوانا چاہتے ہیں، دیکھا آپ ناموس رسالت کے گستاخ رسول جو واقعتاً گستاخ رسول ہے اس کے لیے موت کی سزا تجویز کرتے ہیں۔ وہ مذاقاً کہا جاتا ہے سر تن سے جدا، یہ مطلب ہے چٹکلے کیے جاتے ہیں اس پہ کہ جی سر تن سے جدا کرنے والے۔ اچھا میں بالکل بعید نہیں جانتا ایسے، یا تو ہے نا کوئی واقعہ جس سے واقعتاً آپ واقف ہوں، اس کی تو بات اور ہے، پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ کرنے والا کو ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ لیکن یہ جو ہم دور دور کے سنتے ہیں ان کے بارے میں بعید نہیں جانتا کہ وہ پلانٹڈ ہو، کیونکہ وہ اس طرح کا کر کے جو ہے نا ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اور پبلک میں ایک ایسا تاثر بنانا چاہ رہے ہیں کہ اصل مصیبت کی جڑ یہ مولویوں کا وہ ڈسکورس ہے جو ناموس رسالت کو سرے سے ایک سینسیٹیو مسئلہ بناتا ہے۔ لوگوں کے ہاں اس مسئلے کی سینسیٹیوٹی ختم کر دو، اور لوگوں کو کہو بھائی کو بندہ اللہ کو گالی دے، رسول کو گالی دے، تم نے کچھ نہیں، مطلب جذبات میں نہیں آنا، یہ مسئلہ جذبات کا نہیں ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں ہم اس پہ آ جائیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے جو بھی واقعات ہیں ان کی جب تک آپ بہت صحیح طریقے سے تحقیق نہ کر لیں، میڈیا وغیرہ کی رپورٹنگ کو آپ بالکل قابل بھروسہ مت جانیں۔ پہلی بات تو میں اس پر جو ہے نا وہ یہ عرض کروں گا۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ میری پہلی بات ہی کو آپ اس کو مطلب تکملہ سمجھ لیجئے۔ بہت ضروری ہے کہ ہمارے مختلف مسالک کے لوگ میدان میں پڑھ کر ایسا ایک انتظام کر لیں کہ ہر ضلع میں، اچھا دیکھیں ایک نا جیسے آپ کو پتہ ہے ختم نبوت کے جو دفاتر ہیں وہ قومی سطح پر بھی موجود ہیں، صوبائی سطح پر بھی موجود ہیں، ضلعی سطح پر بھی، کیونکہ قادیانیت ایک فتنے کے طور پر اٹھا تھا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب شاید ضرورت اس بات کی ہو گئی ہے کہ ناموس رسالت کے حوالے سے صرف ضلعی تحصیلی سطح پر سارے مسالک کی ایک نمائندہ کمیٹی موجود ہو، لوگوں کو ہر مسجد میں جا کر ایجوکیٹ کیا جائے کہ آپ کے علاقے میں اگر کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو سب سے پہلے آپ نے اس کمیٹی کو بتانا ہے، وہ پھر تحقیق کر کے آپ کو بتائے گی نا کہ یہ خبیث ہے، پھر جو بھی کرنا ہے پھر آپ کریں۔
جب تک کہ وہ جو ہے قرآن مجید کے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ یہ ہمیں باقاعدہ وہ کی گئی ہے کہ جب ایسے شور شرابے کا کوئی مسئلہ اٹھے تو پھر یہ نہیں کہ ہر طرف اس کو یوں نشر کر دو، بلکہ ہمارے ہاں مرجعیت ہے اہل علم کی، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو علم رکھنے والے وہ سمجھ لیتے ہیں کہ معاملے کی نوعیت صحیح کیا ہے، ہاں پھر وہ جو کہیں اس کے مطابق پھر عمل کریں۔ تو یہ ضروری ہے کہ پبلک از خود کوئی عمل نہ کرے، پبلک از خود جو ہے وہ کوئی معاملے کو ہاتھ نہ لے۔ اور ظاہر ہے اگر یہ صرف اسلام آباد میں ہی آپ کا ایک ناموس رسالت کی کوئی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے تو پھر تو ممکن نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ جیسے ختم نبوت کے اوپر آپ کی تحصیلی سطح پر الحمدللہ دفاتر اور کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ناموس رسالت کی یا ختم نبوت ہی کی کمیٹی کو یہ بھی کر دیں، ہاں جی، یا پھر جس طرح مذہبی ہم آہنگی والی کمیٹی ہے ایسے اس میں بھی آپ ڈال دیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہر تحصیل، حتیٰ کہ میں کہتا ہوں اگر تحصیل سے بھی فردر آپ اس کو کرنا چاہیں کریں، جہاں کوئی واقعہ ہو لوگوں کو، اب یہ ہمارے کچھ سال لگنے چاہیے اس پہ لوگوں کو کرنے کے لیے کہ تمہاری غیرت کو اللہ سلامت رکھے، ہم اس کو ختم نہیں ہونے دینا چاہ رہے مگر اس کو ہم چینلائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ صحیح ٹھیک ہے، سسٹم بالکل۔ اور اب یہ ہے کہ اب آپ نے ایسا کرنا ہے، آپ نے خود نہیں ہاتھ میں لینا معاملہ، آپ نے علماء کے پاس جانا ہے۔ یہ مسئلہ مشکل ہے، مسئلہ اس کو حل کرنا مشکل تو نہیں۔ کچھ مسئلے ایسے ہیں ان کو ماننا چاہیے کہ ہماری بہت بڑی نالائق ہے، ہم نے ایک اتنا بڑا خلا چھوڑا۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جو عام لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ فی الواقع اگر کسی نے بدزبانی کی ہو، یعنی عام لوگ کیا کریں؟ مجھے آپ بتائیں کیا کریں؟ سن لیں، برداشت کر لیں، کہاں جائیں؟ اچھا ان میں سے ہو سکتا ہے بہت سارے لا علم ہوں، بات ہو ہی نہ کچھ اور ہو، تو علماء کی ضرورت کبھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ علماء جو ہے نا وہ پکچر میں آئیں، علماء سین پر آئیں اور اس معاملے کو خود اپنے ہاتھ میں لیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شیخ ابھی ایک آپ کی کتاب ہے خلافت و ملوکیت کے حوالے سے، یہ خلافت و ملوکیت تو زیادہ تر لوگ میرے سمیت وہ صرف مولانا مودودی رحمہ اللہ والی کتاب کو ہی جانتے ہیں، اور میرا خیال ہے غالباً زیادہ تر لوگ بھی ایسا ہی ہوگا۔ آپ نے جس کتاب کا ترجمہ کیا وہ ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب، تو ایک تو مجھے یہ بتائیں اس کی ترجمہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، پھر اس کا اگر موازنہ کیا جائے مولانا مودودی والی کتاب کے ساتھ تو کیا فرق ہے اس میں؟ اچھا، پہلی جو بات یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ کی یہ کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں ہے، مطلب ایسے ہوتا ہے نا کہ انہوں نے العبودیہ کے نام سے انہوں نے تصنیف کی ہے، منہاج السنہ کے نام سے انہوں نے تصنیف کی ہے، تو الخلافت والملک ان کی کوئی ایسی باقاعدہ تصنیف نہیں ہے۔ مجموع الفتاویٰ کی 35ویں جلد آپ کھولیں نا تو اس میں ہے کہ فصل الخلافت والملک وقتال اہل البغی، یہ جو ہے نا اس پر کوئی 110 کے لگ بھگ صفحے ہیں ان کے، خلافت اور ملک سے متعلقہ بعض چیزوں میں نا انہوں نے جوابات دیے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور وہ مجموع فتاویٰ ہی کی ایک فصل ہے، مجموع الفتاویٰ کی ہی ایک فصل ہے، اور آپ کو پتا وہ فتاویٰ تو اتنی بڑا ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ وہ اتفاقاً مجھے میرے کتاب ہاتھ لگی، وہ کو محمد سلامہ نام سے انہوں نے الخلافت والملک مؤلف ابن تیمیہ، وہ میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ موضوع کی اہمیت کے پیش نظر مجموع الفتاویٰ سے اتنے حصے کو نکال کے الگ سے کتاب کے طور پر شائع کر دیا۔ تو اس وجہ سے ایک تو مطلب یہ کلیئر ہو جائے کہ ابن تیمیہ کی اپنی کوئی کتاب ایز سچ نہیں ہے، وہ ایک لیکن فصل کانٹینٹ ان کا ہی ہے، کانٹینٹ ان کا ظاہر ہے خلافت اور ملک سے ہی متعلق ہے۔ صحیح۔ تو اچھا، میں نے جو اور بائی دا وے یہ جو ہے مودودی صاحب کی نے تو اردو میں لکھی ہے نا خلافت و ملوکیت، بہت جلد اس کا عربی میں بھی ترجمہ ہو گیا، عربوں نے بہتوں نے پڑھی ہوئی ہے کتاب۔ اچھا، اس کا جو عربی ترجمہ وہ بھی الخلافت والملک ہے، مودودی صاحب کی کتاب کا ترجمہ عربی الخلافت والملک ہے، اور ابن تیمیہ کی فصل کا عنوان پہلے سے ہی الخلافت والملک وقتال اہل البغی ہے۔ اچھا، تو میں نے بھی کیونکہ یہ دیکھا کہ اس میں بہت سارا مفید مواد موجود ہے تو میں نے پھر اس کا جو ہے نا وہ ترجمہ کر دینا چاہا۔ اچھا، جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ مودودی صاحب کی کتاب سے اس کا کیا موازنہ ہے، تو پہلا موازنہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ایک باقاعدہ کتاب کے طور پر لکھا ہے، ابن تیمیہ نے وہ کتاب کے طور پر نہیں لکھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس میں جو موضوعات ہیں وہ سرسری انداز سے ہی ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ اب آپ کتاب تو پھر آپ کا پورا موضوع بن جاتا ہے نا اس کو، پھر تو اس انداز سے ابن تیمیہ کی جو ہے نا وہ تحریر
اس کے سارے جوانب کے احاطہ کرنے والی نہیں ہے، صاف سی بات ہے۔ کچھ ٹچ ہیں، بڑے بڑے اہم موضوعات سے متعلقہ کچھ ٹچ ملتے ہیں، اور یہ ایک وجہ ہے جو میں نے پھر کوشش کی ہے کہ اس کے بعض مقامات کو کھولنے کے لیے میں الگ سے پہلے ہمارے کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا اسی کتاب میں ہی جو ہے نا آپ اپنی وہ جو ہے نا تعلیقات یا توضیحات بھی دے دیں۔ ہم نے کہا وہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ وہ مطلب ہے اب آدھا میرا ہو اس میں نام کہنے کو ابن تیمیہ کو، ابن تیمیہ کی چیز ابن تیمیہ کی رہے، تو میں ایسے کر دوں گا کہ اس کو میں الگ سے وہ دے دوں گا۔ اچھا، تو ایک تو موازنے کے حوالے سے جو ہے نا وہ بات یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں بلا شبہ اصل میں وہ خلافت و ملوکیت جو مولانا مودودی صاحب کی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اس کا جو زیادہ سینسٹیو پارٹ ہے وہ وہی ہے جس میں معاملہ جو ہے نا وہ ملوکیت کی طرف کو گیا، اور جو کہ آپ کو پتہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا وہ ہے۔ اچھا، اب اس میں مودودی صاحب بلا شبہ ایک طرف کو ٹلٹ کر گئے ہیں، وہ جو ایک مطلب معتدل ہے کہ جس میں احقیت تو حضرت علی کی مانی جاتی ہے، احقیت حضرت علی کی مانی جاتی ہے، لیکن عذر جو ہے وہ حضرت معاویہ کو بھی دیا جاتا ہے، اور فی الجملہ اس کو اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے، اس کو اپنی جو ہے نا عدالت میں نہیں لے کر آیا جاتا ہے کہ اب میری عدالت سے جو ہے نا بچ کر جائیں تو جائیں، حضرت معاویہ اگر پھنس گئے تو میں ان کو اندر کر دوں گا، استغفر اللہ، یہ جو اس وقت کے ذرے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے بندے۔ تو مطلب ہے وہ اچھا، اس میں جو ابن تیمیہ نے حضرت معاویہ کے اوپر جو مطلب نوٹس دیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اس میں جو ہے نا انہوں نے دو بہت اہم مبحث بڑے اختصار سے جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا خلافت راشدہ سے نیچے اتر کر جو ملوکیت کی طرف کو جانا کسی وقت آدمی قدرت سے کرتا ہے، اور کسی وقت آدمی کو قدرت بھی نہیں ہوتی، حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کے بس سے باہر ہوتے ہیں، اور اس صورت میں ایک معذور ہے۔ وہ جو ابن تیمیہ نے ایک مبحث بیان کیا ہے وہ اس اعتدال کو دینے میں مطلب بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی ریاست جب مسلمانوں کی ہو گئی ہوئی تھی تو بہت ساری چیزوں میں وہ لیول رکھنا بوجود مشکل تھا، اور اس کا تعلق صرف جو ہے نا وہ خلیفہ سے نہیں ہوتا بلکہ پوری پبلک سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ خلافت راشدہ ایک بندے کا کام نہیں تھا، خلافت راشدہ ایک پورا معاشرے کی ایک حالت کا نام تھا۔ تو وہ مجموعی طور پر وہ اس حالت سے ہی نیچے آ جائے تو بسا اوقات آپ کے بس سے ہی باہر ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے کچھ مطلب چیزیں جو ہے نا ابن تیمیہ نے وہ منہج اعتدال ان مباحث پر دیا ہے۔ تو عین وہ موضوع جس کی وجہ سے مودودی صاحب کی خلافت و ملوکیت جس وجہ سے خاصی زیادہ متنازع ہوئی ہے، وہ اس کے وہ موضوعات ہیں جو خلافت راشدہ سے معاملے کا منتقل ہونا ملوکیت کی طرف کو، اور جس میں ایک بہت بڑا کردار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا آتا ہے۔ اور اس حوالے سے ہمارے جو ایک باقاعدہ کتب عقیدہ کے اندر امام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو موقف اختیار کیا گیا ہے، مطلب اس سے مودودی صاحب کا موقف ہٹا ہوا ہے، اور کسی درجے میں موجودہ دور کے اندر جو پرو ڈیموکریسی رجحانات ہیں کسی قدر مودودی صاحب کا موقف اس سے متاثر ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، تو مطلب ہے کہ ابن تیمیہ کے اس الخلافت والملک جو فصل ہے اس کے اندر انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو مطلب وہ انہوں نے نوٹ کیا ہوا ہے، تو وہ ہے اہل سنہ کا ہے کہ حقیت تو حضرت علی کی ہے، لیکن حضرت معاویہ کے لیے بہت سارے اعذار جو ہیں وہ ممکن ہیں، اور ایک درجے میں ان کے لیے اجتہاد کا حق جو ہے وہ مانا جاتا ہے کہ کیونکہ اس کے معارض ان کے پاس کچھ دلائل تھے، جیسے دم عثمان رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ، اور قتلۃ عثمان رضی اللہ عنہ کا حضرت علی کے دائیں بائیں کھڑے ہو نظر آنا کچھ بھی ہوئی بات نہیں ہے۔ اب ایک ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے حضرت معاویہ اس کو ایک معارض دلیل کے طور پر دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کو ایک اجتہادی مطلب تو یہ بات۔ اور دوسرا جو ایک بہت مطلب ایک بعض سماجی حقائق جو امام ابن تیمیہ نے اپنے اس کتاب میں ذکر کرتے ہیں وہ بہت کمال کے ہیں، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلے کا ویسے ہی جو ہے نا خلافت راشدہ سے ملوکیت کی طرف آنا
بسا اوقات آدمی کے مقدور سے باہر ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جس وقت وہ قدرت سے ہوگا اس وقت ہو سکتا ہے کہ آدمی گناہ گار ہو، لیکن جس وقت وہ آدمی کے بس سے باہر ہو تو اس صورت میں انشاءاللہ العزیز اس کے لیے گناہ بھی نہیں ہے، اس اب یہ کہا جائے گا کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے، مگر کرنے والے کے حق میں یہ کہا جائے کہ اس کے حق میں کوئی گناہ جو ہے وہ لازم نہیں آتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو اہل سنت کا جو کلاسیکل موقف ہے اس کی بہت اچھی وضاحت وہ اختصار کے ساتھ ہے لیکن موجود ہے۔ ایک تو مطلب یہ ہے، دوسرا جو ابن تیمیہ نے کیا، اور بلوم ہماری کتب میں یہ مطلب اس بات کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، جو سیاست شرعیہ سے متعلق لکھی جاتی ہے کہ وہ، اور اس وجہ سے نا ایک افراط اور تفریط پیدا ہوتی ہے ملوکیت کے متعلق اور خلافت راشدہ سے متعلق۔ اچھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہمارے بہت سے علماء نے ملوکیت کو جائز بھی کہا ہے، اور قرآن مجید سے استشہاد کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں اللہ نے وجعلکم ملوکن، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ جو ہیں وہ بنائے تھے، اذ قالوا للنبی اللہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے، اچھا وغیرہ وغیرہ۔ تو مطلب اچھا وَآتَيْنَاهُ الْمُلْكَ جو ہے نا، مُلْكًا لَا يَنبَغِي، وہ جو ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے کہ مجھ کو بادشاہی دے جو پھر کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ وغیرہ وغیرہ۔ تو مطلب اس وجہ سے کہتے ہیں ہمارے کچھ بہت سارے علماء کا اس طرف کو رخ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بادشاہت جو ہے ملک قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، بنی اسرائیل کے ہاں اس کا استحسان ہوا ہے، اس وجہ سے یہ جو ہے نا وہ ہمارے دین کے اندر بھی معیوب ہی نہیں ہے۔ اچھا، تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں جو قول اعتدال ہے وہ یہ ہے کہ ملوکیت ہم سے پہلوں کے حق میں جائز تھی، ہمارے حق میں یہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمائی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے میں استدلال کرتا ہوں جس میں نے مثلاً فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، کہ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت، تو کہتے ہیں خلفاء راشدین کی سنت بالنص ہم پر لازم ٹھہرائی گئی ہے کہ وہ خلافت راشدہ ہی ہونی چاہیے۔ ہاں، اس سے ہٹنے کا عمل جو ہے نا جس وقت مقدور سے باہر ہو گیا ہو اس وقت انشاءاللہ آپ کے پاس عذر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کوشش اسی کی ہونی چاہیے کہ بادشاہ سے ہٹ کے ہی ہو۔ وہ یہ ہے، اس کا جواب انہوں نے دے دیا کہ جی وہ قرآن مجید میں اتنی جگہ ہے، وہ کہتے پہلی امتوں کے حق میں تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث نے واضح کر دیا کہ ہمارے حق میں تو یہی ہے، راشد نظام راشد ہی ہے۔ تو میں نے اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے کی، لیکن اس کتاب کا جو ایک بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بالعموم اس کو جو ہے نا وہ حکومت کے تعلق سے ہی ان ساری بحوث کو لے کر آیا جاتا ہے۔ وہ جو ہے نا کہ اصل میں پہلے جو ہے نا جماعت ہے، لا اسلام الا بجماعہ ولا جماعت الا بامارہ ولا امارت الا بطاعہ۔ تو کہتے ہیں اصل میں جو چیز ہے نا وہ ہے جماعت المسلمین۔ اچھا، اس کے متعلق جو اس کتاب میں ابن تیمیہ کا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مطلب جیسے مطلب اور باقاعدہ طور پر اس کو امام کہا گیا۔ اب امام اور حکومت کا مبحث بہت سرسری ہے اور اصل بنیاد نہیں ہے۔ بھی جب جماعت ہوگی نماز کے اندر بھی اصل یہ ہے کہ جماعت ہو، اور جماعت جب ہوگی تو امام تو پھر ہونا لازم ہے، لیکن جماعت کا تصور جو ہے وہ انہوں نے بہت خوبصورت بیان کیا ہے اس کتاب کے اندر، اور وہ جو ہے نا اس کا صحیح پرسپیکٹو وہ جو ہے نا کہ الزم جماعت المسلمین و امامہم علیکم بالجماعہ۔ اب ہمارے یہاں علیکم بالجماعہ سے جو بالعموم لیتا ہے ہمارے تنظیمیں لیتی ہیں، علیکم بالجماعہ سے مراد ہے کسی تنظیم میں ضرور ہو۔ جی اس کا بہت اعلیٰ جو ہے وہ وضاحت امام تیمیہ کی کتاب ملتی ہے کہ جماعت سے مراد ہے مسلمان کا ایک ہونا۔ کہتے ہیں جماع مصدر ہے، جماع اجماع سے، اس کا مطلب ہے اکٹھ، اور اس کی صحیح تفسیر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے لے کر آتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی تفسیر باقاعدہ حدیث سے ہے علیکم بالجماعہ، اور جماعت سے مراد سب مسلمانوں کا ایک ہونا ہے، اکٹھ ہونا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو ٹولے ہونے کو جماعت کہہ دیتے ہیں، حالانکہ تو ٹولہ ہونا باقاعدہ حدیث میں کہتے ہیں آگے آیا ہے، وہ جہاں حدیث میں ہے نا کہ علیکم بالجماعہ، اس حدیث کے باقی الفاظ ہیں وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، ٹولے نہیں ہونا۔ تو ہمارے ہاں جو جماعتوں کا تصور ہے وہ تو یہ حدیث ختم کرتی ہے
ادھر ہمارے ہاں جو ہے نا وہ یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں کہ جی علیکم بالجماعت سے مراد ہے کسی تنظیم میں ہو. تو اس حوالے سے بہت اچھے اچھے ٹچ ہیں. تو یہی تبھی میں چاہ رہا تھا کہ ان چیزوں کو کھول کر تھوڑا سا نا لوگوں کو یہ وہ باتیں سمجھائی جائیں. بہت بنیادی باتیں اس کتاب میں آئی ہیں. شیخ آخری سوال کی طرف ہم چلتے ہیں. آپ کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ اخوانی تحریک سے متاثر ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ہر ایک کو جو اس کا حصہ ہے وہ دیتا ہوں. میں سمجھ گیا. جو اس کا حصہ جو اس کا حق بنتا ہے وہ میں دیتا ہوں. صحیح. معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جب تک ہماری خلافت رہی جیسی کیسی بھی، جس کو آخری صورت وہ عثمانیوں کی خلافت تھی، اس کے بعد سے لے کر نا اس میں ایک نیا دور آیا ہے. ہمارا یہ جو روایتی مذہبی بیانیہ، روایتی مذہبی بیانیہ میں اپنا مدرسہ مانتا ہوں. ہمارا جو روایتی کلاسیکل ہے، جو ہمارا مدرسہ اثریہ ہے، ابن تیمیہ کا مدرسہ ہے، میں اور ہر لحاظ سے اپنے آپ کو اس مدرسے کا آدمی سمجھتا ہوں. تو یہ آپ کے مطلب علم میں رہے. لیکن وہ ہمارا بلکہ اس کے لیے میں مناسب اس ہمارے روایتی مدرسے کا جو اب یہ جو ملبہ ہے، میں معذرت خواہ ہوں اس لفظ کے لیے، شاید لفظ اچھا نہ ہو. اچھا، یہ جو اس وقت مطلب وہ ہے نا، ہم نے صدیوں تک جو ہے نا ایک ایسی حالت میں رہا تھا کہ دین اپنے عمومی معنی میں قائم تھا. دین جو ہے نا وہ کھڑا ہوا تھا. کفر جو ہے وہ مغلوب تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شرع ہے وہ مسند حکومت پر فائز تھی. اچھا، اس میں نا ہم نے بہت ساری جو ہماری ایک روایت سی بنی، ہم نے سمجھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے، حالانکہ وہ اس دور کے لیے تھا جب اسلام قائم ہو. وہ اس دور کے لیے تھا جب اسلام قائم ہو. اچھا، خلافت ادھر ہمارے انگریز آ گیا. ٹھیک ہے، مسلمان کو جو ہے نا اب سب کچھ خود کرنا تھا. سب کچھ جو ہے وہ آپ کو بالکل کرنا تھا. جو حکومت نام کی جو آخری سارا کمزور سے کمزور بھی آخری صدیوں میں ہو گیا تھا، وہ بھی آپ کے ہاتھ سے چلا گیا. تو ادھر ہمارے یہاں انگریز آ گیا تھا، ادھر خلافت عثمانیہ وغیرہ ختم ہوگی، تو مختلف راجواڑے حکومتیں وہ ہو گئیں، اور بالعموم وہ انگریزی قوانین اور انگریزی تہذیب وغیرہ کے ایسے تھیں. اب یہ ایک نیا فنومینا تھا. اس میں مسلمانوں کو ایک اجتماعیت کا تصور دینا، مسلمانوں کو اپنی اس حالت کو بحال کرنے کے لیے جو ہے نا کرنا، یہ سارا چیپٹر اس کے لیے تحریکیں، لفظ تحریک جو ہے نا وہ آیا. تحریک کا بالعموم جو ہے وہ اس میں بھی تحریکوں میں بہت تنوع ہوگا، کوئی کسی فکر کی ہوگی، کوئی کسی، لیکن بالعموم تحریکیں جب ہم کہتے ہیں تو یہ اس عہد سے متعلق ہیں جب ہماری حکومتیں، ہماری خلافتیں ساری کی ساری ڈہ گئی تھی اور مسلمان کھلی چھت تلے ہو گئے تھے. چھت آخری بھی جو ہے نا ہمارے پاس نہیں رہی تھی. اب اس دور میں یہ کچھ کوششیں ہیں، اور جب ان میں سے کسی پر وحی تو اترتی نہیں ہے. ایک تو ہے نا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دی. موسیٰ علیہ السلام پر اللہ وحی اتارتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا وحی سے کیا. اب مطلب ہے کہ اس سے ملتی جلتی ایک صورت پوری ایک امت پہلے سے موجود ہے، مغلوب بھی ہو گئی، مقہور بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ذلیل بھی کر دی گئی وغیرہ وغیرہ. اب اس کو لے کر چلنا ہے، نئے سرے سے ایک قافلہ بننا ہے، اس پہلی والی صورتحال کو بحال کرنا ہے. البتہ ان میں سے کسی پر وحی نہیں اترتی اس وجہ. اور پھر جب آپ پہلی بار ایک کام کرتے ہیں بغیر وحی کے تو اس میں شاید امکان غلطیوں کا زیادہ ہو. پھر ان غلطیوں سے آپ سیکھ کے، اسی وجہ سے اخوان کے بعد جو بہت ساری جماعتیں ان میں سے آگے نکلیں وہ شاید ان سے زیادہ میچور تھیں. بات یہ تھی کہ جو آپ نے غلطی کر لی میں نہیں کروں گا، جو میں نے غلطی کر لی وہ یہ نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے میچورٹی کی طرف کو رفتہ رفتہ تحریکوں کا معاملہ ہو رہا ہے. اور اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم پیٹ کر رہ گئے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب مودودی صاحب نے سن 1937 میں جماعت اسلامی قائم کر دی تھی. خدا کے واسطے زمانہ بہت آگے گزر چکا ہے. مودودی صاحب پر وحی نہیں اترتی تھی، حسن بنا صاحب پر وحی نہیں اترتی تھی، سید قطب پر وحی نہیں اترتی تھی. انہوں نے اپنی سی ایک کوشش کی ہوگی، بعد کی بہت ساری چیزوں نے ان کی بعض غلطیوں کو واضح بھی کر دیا ہوگا. آگے بڑھیے، اپ ڈیٹ رہیے، جو نئی چیزیں آئی ہیں مطلب ہے کہ وہ کیجیے. بلکہ تحریکی عمل کے اندر ایک بہت یہ ہوا کہ یہ سارے کے سارے بر صغیر میں مودودی صاحب اور مصر میں حسن بنا صاحب یا بعد میں سید قطب وغیرہ، یہ سارے کے سارے جو مدرسہ اثریہ ہے یا مدرسہ سلفیہ ہے اس کی چیزوں سے ان کو ایکسپوجر ہی نہیں تھا.
مطلب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کے مراجع کا ان کو ہونا، ایسے علماء ان کو میسر تھے کہ جو مطلب ان سے بولیں. اچھا اس کے بعد ایک بہت بڑا نیا چیپٹر یہ کھلا ہے کہ جب یہ تحریکی لوگ جمال عبد الناصر کے مظالم سے بھاگ کر سعودی عرب میں، اللہ جزائے خیر دے فیصل کو، اس نے سارے کے سارے اخوان کو سعودی عرب میں جگہ دی، بہت اچھی اچھی جامعات میں پڑھے. اچھا وہ جو تحریکی جو چیزیں تھیں وہ سعودی عرب میں پہنچیں، البتہ جو علمی چیزیں تھیں متون عقیدہ سے اور مراجع سے وہ ان کے پاس پہلے سے تھے. ایک نئی شے جنم لی ہے. ہم یہ کہتے ہیں اخوان اب بہت پرانا چیپٹر ہو گیا ہے، اخوان بہت پرانا چیپٹر ہو گیا، اس کے اندر بہت اعلیٰ اعلیٰ ابواب اللہ کا شکر ہے پیدا ہو گئے، ان سے سیکھیے، ان سے سمجھیے. تو اس وجہ سے مطلب یہ تو میں مانوں گا. 20,000 غلطیاں آپ مجھے بتائیں گے نا اخوان کی تو میں کہوں گا ہاں بالکل غلطیاں ہیں. اس میں وہ بھی ہوں گی، اضافے بھی ہوں گے، افراط بھی ہوگی، تفریط بھی ہوگی، وہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا، یہ تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ ہے کہ بھائی انہوں نے ایک جذبہ دیا، ایک سوچ دی اور ایک ایسے عمل کا آغاز کر دیا جس میں پھر بعد میں تصحیحات ہوتے ہوتے آپ بہت ساری میجورٹی کی طرف بھی چلے گئے. یہ تو کنٹریبیوشن میں ان کا مانوں گا یا نہیں مانوں گا. اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ پورے عرب جو حکومتوں نے سرنڈر کیا تھا سن 48 کی جنگ میں. اس کے اوپر باقاعدہ کتابیں جو ہے نا وہ عرب میں لکھی گئیں. یہ جو اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی تھی سن 48 کی، وہ فوجیں جو ہے نا سرنڈر کر دیا. یہ کچھ فدائی تھے، کچھ 100 فدائی جو حسن البنا کے تھے، یہ میدان میں اترے. کہتے ہیں وہ مطلب میں بعض کتابوں میں نے پڑھا جو اس دور کے متعلق لکھی گئیں کہ انہوں نے کہا کہ عین وہ مسلمان جس کا ہم تاریخ میں ذکر پڑھتے ہیں نا، ہمیں وہ مسلمان آج یہاں پر نظر آ گئے. وہ صرف مطلب جنت کے لیے اور شہادت کے لیے وہ دیوانہ وار لڑے. یہودیوں کے ساتھ سن 48 کی جنگ میں اگر لڑے ہیں صحیح معنوں میں تو صرف یہ چند 100 وہ فدائی تھے جو ایک تحریک نے پیدا کیے تھے. اور وہ جو صرف تنخواہ دار فوجی ہے وہ مطلب نہیں اس طریقے سے لڑ سکا ہے. اچھا تو مطلب اچھا اس کے بعد سے لے کر یہ جتنا عبداللہ اعظم صاحب کو کس نے پیدا کیا؟ اخوان سے آئے ہیں. عبداللہ اعظم صاحب اخوان نہیں ہیں، لیکن وہ ان کو تو پرو سلفی کہا جاتا. تو دیکھیں وہ میں کل بھی ایک پروگرام میں وہ کہہ رہا تھا، اخوان جو ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کہ اخوان کا، شیخ البانی صاحب سے مجھے خاصی دیر پہلے میں نے ان کی کیسٹ سنی البانی صاحب کی رحمہ اللہ، تو ان سے پوچھا کہ اخوان کا کے عقیدے کے بارے میں آپ بتائیے، ٹھیک ہے یہ غلط ہے. انہوں نے کہا بھائی اخوان کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. اچھا صحیح. کہتے ہیں مطلب کہ اخوان کا اپنا کوئی عقیدہ نہیں ہے، اخوان کا ایک سیاسی اصلاحی پروگرام ہے. اس میں کہتے ہیں سارے عقیدوں والے موجود ہیں، اس میں سلفی بھی ملیں گے آپ کو، اس میں آپ کو صوفی بھی ملیں گے، حتیٰ کہ شیعہ بھی مل جائیں گے. اچھا شیعہ بھی آپ کو مل جائیں گے. جیسے آپ کیسے کہتے ہیں اخوان کا کوئی عقیدہ، کہتے ہیں ایز سچ اخوان کا کوئی عقیدہ نہیں، وہ ایک سیاسی اصلاحی پروگرام ہے. وہ کہتے ہیں کہ سبھی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ چلے. تو اس وجہ سے مطلب اس کے اندر وہ ہیں. تو اب اگر اخوان جو ہیں وہ خلیجی ممالک میں ہوں، خلیجی ممالک وہ ہیں جہاں محمد عبد الوہاب کی جو دعوت ہے توحید کی وہ بہت راسخ ہے. سعودی عرب میں تو ہے ہی ہے، باقی جو خلیجی ممالک ہیں، قطر سارے کا سارا آپ کو پتا ہے وہابی ہے. وہابی بالکل. اچھا چاہے سیاسی طور پر سعودی عرب کے ساتھ اس کی لگتی ہو، لیکن تو اچھا اب وہ میں آپ کو جو جواب دوں وہ یہ ہے کہ اخوان اگر خلیج میں ہوں گے تو ان کا عقیدہ وہابیوں والا عقیدہ ہوگا. سیاسی طور پر وہ اخوانی ہوں گے، عقیدہ ان کا وہابی ہوگا. اخوان اگر یمنی ہوں گے تو وہ قبر پرست بھی ہوں گے. صاف سی بات ہے. مطلب اب یہ غلط ہے صحیح ہے، اخوان کے حق میں جاتی ہے نہیں جاتی ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. ٹھیک ہے، تو میں مطلب مصر میں ہوں گے تو صوفی بھی ہوں گے، مصر میں ہوں گے تو صوفی بھی ہوں گے. کسی اور ملک میں ہو گئے ہوں تو مطلب ایسے شیعہ ان کو منہ نہیں لگاتے. اخوان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر شیعہ بھی آ جائیں، البتہ شیعہ ان کو قبول نہیں کریں گے. اچھا شیعہ ان سے لیں گے، ان کو دیں گے کچھ نہیں. جیسے ہمارے ہاں یہ ہمارے اسلام جماعت اسلامی کے ساتھی بیچارے رل گئے شیعہ کے لیے کلمہ خیر بولتے ہوئے. کبھی یونیورسٹیوں میں دیکھیں ہمیشہ شیعہ اسٹوڈنٹس کی جو ہوتی ہیں نا ہمدردیاں وہ لبرلز کے ساتھ ہوتی ہیں، بے دینوں کے ساتھ ہوتی ہیں، جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں. ووٹ کبھی جماعت اسلامی کو نہیں دیں گے، شیعہ نہیں دے گا. اچھا تو یہ بیچارے رل گئے ان کے لیے ہم سے کلمہ خیر کہلواتے اور وہ ان کو کچھ نہیں دیتے. تو اس وجہ سے وہ اخوان کو بھی کچھ نہیں دیتے. لیکن اخوان کو کوئی اعتراض نہیں کہ اگر کوئی شیعہ بھی اخوان کے اندر آئے، اور خال کہیں شاید ہو بھی. تو اس وجہ سے عبداللہ اعظم صاحب کا اپنا عقیدہ ٹھیک تھا، سلفی تھا. ٹھیک ہے، پلیٹ فارم پھر انہوں نے یہی یوز کیا، پلیٹ فارم انہوں نے یہی یوز کیا.
تو عبداللہ اعظم صاحب جیسے لوگ جو ہیں مطلب ہے وہ یہاں سے پیدا ہوئے ہیں، اور اس لحاظ سے صرف عبداللہ اعظم صاحب کیا بہت ساری جو تحریکیں جنہوں نے آ کر، اچھا یہ بتائیے یہ جو افغان جہاد ہوا ہے، افغان جہاد میں جو سب سے بڑا نام تھا وہ کون تھا؟ حکمت یار اخوانی ہے، اور ملا عمر وغیرہ نہیں ملا عمر صاحب تو جو امریکہ کے خلاف چیپٹر، جہاد کے 2 چیپٹر ہیں نا، پہلا سوویت یونین کے خلاف، اچھا آپ سوویت یونین کی بات کر رہے ہیں؟ سوویت یونین کے خلاف جو سن 79 سے شروع ہوا اور پھر سن 88 تک گیا، پورا یہ جو عشرہ ہے، جو روس کے خلاف جو جہاد تھا، جس کے نتیجے میں میں نے کہا کہ 6 ملکوں میں ہماری اذان اللہ نے بحال کروائی ہے۔ اچھا تو حکمت یار یہ اخوان کا چیپٹر ہے، اخوان کا جو افغانی چیپٹر ہے وہ ایک طرف حکمت یار تھا جو پختونوں میں پاپولر تھا، اور جو فارسی بانوں میں پاپولر تھا وہ برہان الدین ربانی صاحب تھے، دونوں اخوانی ہیں، دونوں اخوانی ہیں۔ اچھا اور جہاد باقی گروپ سارے چھوٹے چھوٹے ہیں، آپ کو معلوم ہے باقی گروپ جو بہت بڑا حصہ جہاد کا ان 2 جماعتوں کا تھا، جمعیت اسلامی برہان الدین ربانی کی تھی، حزب اسلامی حکمت یار صاحب کی تھی۔ اچھا یہ اخوان ہے، افغان جہاد کو آپ اخوان سے الگ کر دیں گے؟ تو مطلب ہے کہ انہوں نے ایک ولولہ تازہ دیا ہے، امت کی صفیں انہوں نے سیدھی کروانے کی کوشش کی ہے، مسلمانوں کو کافروں کے خلاف فلسطین میں بھی لڑوایا ہے، افغانستان میں بھی ان کا ایک کردار رہا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر بھی ان کا کردار رہا ہے۔ مسلمانوں میں ایک سیاسی شعور دینے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اس میں غلطیاں بے شمار ہوں گی تو اس سے مجھے اختلاف نہیں ہے۔ خود میرا عقیدہ کیا ہے، میں ہر مہینے میں میرا تعلق مدرسہ اثریہ سے ہے، ہاں اگر کہیں تعاون کی بات ہوگی تو میں ہر ایک کے ساتھ کروں گا، اگر کسی جگہ پہ میں دیکھوں کہ صرف اخوان ہی ہیں انہوں نے کوئی اسلام کا کوئی بھی کسی بھی معاملے میں اسلام کا انہوں نے علم اٹھایا ہوا ہے تو میں یہ نہیں دیکھوں گا اوے یہ تو اخوانی ہیں۔ مطلب آپ مجھے بتائیں ہمارے اصول اہل سنہ میں نے لکھا ہوا کہ الجہاد مع کل بر و فاجر، اچھا مطلب ہمارے اصول جو سلف ہیں یا اصول اہل سنہ ہیں، عقیدہ طحاویہ کی عبارتیں سے مطلب میں نکال کر اس طرح کی کچھ چیزیں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ الجہاد مع کل بر و فاجر، ہر نیکوکار اور بدکار کے ساتھ، بدکار سے مراد ہے امیر، کوئی جڑا جو آگے لگنے والا ہے، رہنما ہے، اس کے ساتھ مل کر ہم کریں گے۔ والصلاۃ کل بر و فاجر، اور ہر بر اور فاجر کے پیچھے نماز۔ تو یہ تو ہم نے پہلے سے طے کر دیا ہوا ہے کہ اگر اسلام کے کسی فریضہ کے لیے کسی بندے نے انیشیٹو لے لیا ہوا ہے تو ہمارے اس کے ساتھ تعاون کرنے میں ہمارے اصول سلف ہی بالکل رکاوٹ نہیں، بلکہ اصول سلف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تعاون کرو، وہ بدعتی بھی ہوں۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے جو سلاطین تھے وہ بدعتی بھی تھے، وہ عملاً جو ہے نا عیش پرست بھی تھے، عیاش بھی تھے، انہوں نے مطلب ہے کہ اگر جہاد ہو گیا ہے، لڑائی ہوگی کافر کے ساتھ، کوئی بھی اسلامی مقصد کے لیے تو ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے پرانے اصول ہیں کہ تعاون کے لیے یہ بات مانے نہیں ہے کہ اگر کوئی بندے کے اندر کسی درجے کی بدعت ہے یا کوئی انحراف ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ تو یہ تو تنگ نظری ہے جو ہمارے آج کے اس دور میں آئی ہے کہ صرف فرشتے ہوں گے، اللہ فرشتے بھیجے گا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اگر اس سے تھوڑا سا بھی کسی میں ایک عیب نکال لیں تو اس کے ساتھ تعاون ختم ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ، یہ کہاں سے آپ نے نکال لیا؟ کسی کے ساتھ کوئی عیب نکل آیا، کوئی عقیدے کا، کوئی عمل کا، اب امت کے کسی پروجیکٹ کے لیے میں اس کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا، میں اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتا پھروں گا، اس کے کیڑے نکال کر دکھاؤں گا۔ میں یہ ہے مناع للخیر، واللہ میں آپ سے یہ مناع للخیر ہے، یہ خیر سے لوگوں کو روکنے والا۔ مطلب آپ ذرا دیکھیں کہ اس دور میں جو بعض اللہ نے مسلمانوں سے جہاد کروائے ہیں، پاکستان جنہوں نے بنایا ہے سارے اہل السنہ والجماع عقیدہ طحاویہ پڑھے ہوئے تھے جنہوں نے پاکستان بنایا، کیا تھا، کیا کچھ تھا، کیا کچھ لبرل بھی تھے، ملحد بھی تھے۔ تو بھائی صاحب آپ کا پاکستان بن گیا ہے، وہ اب انڈیا کے حالات دیکھیں، انہوں نے ایک نیکی کر، ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہو گئے تھے، ہمارے بڑے ہوں گے ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے۔ اس طرح کی کوئی بھی موو سامنے آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اگر بھلائی زیادہ ہے، خرابی تو ہوگی اس کے اندر، خرابی سے اگر بھلائی اس کے اندر زیادہ ہے تو ہم اس کے ساتھ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اصل الاصول میں آتا ہے، ہمارے اصول السنہ میں یہ بات درج ہوئی ہے۔ تو یہ البتہ ہمارے لیے یہ جو ہے نا، یہ جو اس وقت اہل السنہ
کے نام لے کر اور سلفیہ کا نام لے کر ہر نیک عمل کے اندر دیواریں کھڑی کر رہے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، میں آپ سے کر دوں یہ ہیں وہ لوگ جو اہل السنہ کے صحیح عقیدے سے اور ان کے صحیح منہج سے دور ہیں، ورنہ وہ تو ہمیشہ کے لیے تعاون کرواتا ہے سب لوگوں کے ساتھ جس چیز میں خیر ہو۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بڑی لمبی گفتگو ہماری ہوئی ہے، اللہ آپ کو بارک اللہ فیکم، اللہ آپ کو لمبی صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے، آمین، انشاءاللہ آپ سے آمین۔ استفادہ ہوتا رہے گا۔ ہم آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔